الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ قرآن کے اگلے دن میں ہم پھر ایک مرتبہ اکٹھے ہیں اور اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اپنے اہداف کو ایک مرتبہ دہرانے کے بعد۔ ہم جو اہداف اپنے سامنے لے کر چل رہے ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم ضرور قرآن کی تلاوت کو بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے۔ آپ لوگ ضرور سلائیڈز کو کھولا کریں اور تلاوت کو یا تو غور سے سنیں یا پھر اگر آپ زیر لب ساتھ ساتھ کر سکیں تو بھی یہ اچھی بات ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے ہر صورت کو پہچاننا ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو اس طرح جو بنیادی تقسیم ہے فہم کے اعتبار سے قرآن کی وہ سورہ کی ہے، تو ہم نے ہر سورت کو کا ایک بنیادی سا تعارف حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے الفاظ پہ غور کرنے کی کوشش کرنی ہے، کم از کم یہ کہ جو ہر سلائیڈ پر جو ہائی لائٹ کیے ہوئے الفاظ ہیں ان کو آپ ضرور کوشش کیا کریں کہ ان کے معنی تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور اس طرح انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ اس پریکٹس سے، روز کی اس مشق سے آپ کے اندر انشاءاللہ فہم قرآن کی صلاحیت میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اور چوتھا ہمارا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمارا عملی تعلق بہت گہرا ہو جائے، اس میں روز بروز کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور ہو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ عمل کے لیے کوئی نہ کوئی اصول لے کر اٹھیں۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے کل سورۃ الرعد مکمل کر لی تھی اور آج ہم نے سورۃ الحجر سے اپنا سبق شروع کرنا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم نے سورۃ یونس سے مکی صورتوں کے جس گروپ کا آغاز ہوا ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر صورتیں ایک دوسرے کے جوڑے کے طور پہ اور ہمیں مل رہی ہیں، اور ان کو پڑھنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے مضامین میں بہت یکسانیت بھی ہے، اور کوئی صورت کسی دوسرے کا بالکل ایک جوڑا محسوس ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں کوئی ایسی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو بالکل متعین نہیں کیا، ان کے نہ مضامین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہیڈنگز ڈالی ہیں، نہ صورتوں کو کوئی جو ان کے نام رکھے ہیں وہ ان کے ٹاپک کے حوالے سے رکھے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان ہمیشہ ان میں غور و فکر کرتا رہے گا، اور مومنین ہمیشہ ان میں غور و فکر کر کے اپنے لیے مطلب اس کی فہم کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور کبھی ہمیں کوئی ایک چیز ہاتھ آئے گی، کبھی ہمیں کوئی دوسری چیز ہاتھ آئے گی۔ تو بہرحال جو ایک تاثر ہوتا ہے صورت کا وہ ہمیں ضرور اس میں سے ایک ضرور یہ تاثر ملتا ہے کہ ہر صورت کسی نہ کسی صورت کا جوڑا ہمیں لگتی ہے۔ تو قرآن میں یہ اس کی خوبصورتی ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ابھی ہم نے جو پڑھا تھا کہ کل ہم نے جو دو صورتیں پڑھی تھی رعد اور ابراہیم، وہ دونوں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک طرح سے ایک بہت خوبصورت جوڑا کی شکل میں تھی، اگرچہ جو مشترک موضوع سورۃ یونس سے شروع ہونے والی تمام صورتوں میں چل رہا ہے وہ تو سب میں ہی کامن ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب کے اندر کامن چل رہی ہیں۔ وہ استغفار ہے، وہ تنبیہ ہے، وہ یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اب مکہ کے مشرکین کے لیے بھی وہ حجت پوری ہو گئی ہے اور اللہ کے عذاب کا فیصلہ آنے ہی والا ہے، اور یہ تو ایک مشترک مضامین ان سب کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے، اور سب کا آغاز بھی الف لام را یا الف لام میم را سے ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں کچھ صورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے ان کی چیزیں اس میں ریزمبلنس نظر آ رہی ہے۔ تو آج ہم جو سورۃ الحجر پڑھنے جا رہے ہیں اس میں یہ تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ بہت ایک دم سے ذرا سا مختلف اس کا انداز ہے، یعنی کسی حد تک آپ دیکھیں سورۃ ابراہیم کی آیات بھی نسبتاً طویل آیات تھی، جیسا کہ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو مکی صورتیں ہم پڑھتے ہیں 30ویں پارے میں 29ویں پارے میں، وہاں کتنی چھوٹی چھوٹی سی آیات ہوتی ہیں اور اکثر الفاظ بہت نئے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس میں الفاظ یعنی ووکیبلری بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی نئی ووکیبلری بہت زیادہ ہوتی ہے، نئے الفاظ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آیات بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ روانی ہوتی ہے، اس کے اندر بلاغت ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کل ہم نے جو سورۃ ابراہیم پڑھی تھی، یا اس سے پہلے بھی ہم جو مکی صورتوں کا یہ والا گروپ ہم پڑھ رہے ہیں، یونس، ہود ہم نے پڑھی، اور پھر ہم نے ابراہیم اور رعد پڑھی، تو اس میں آیات قدرے طویل تھی، لیکن ایک دم سے آپ جب سورۃ الحجر ابھی پڑھیں گی تو آپ کو لگے گا کہ چھوٹی چھوٹی آیات۔ تو ویسے اس وجہ سے اس کے زمانے نزول کا تعین کرنے میں تھوڑا سا انسان کو وہ ہوتا ہے کہ ہم بالکل یقین کے سے نہیں کہہ سکتے۔ موضوع کے اعتبار سے تو لگتا ہے کہ اس میں بھی چونکہ تنبیہ ہے، اس میں بھی چونکہ لوط علیہ السلام کی قوم کا اور اس کا ذکر ہے کہ ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ آ گیا تھا تو وہ عذاب ٹل نہیں سکا،
اس لحاظ سے تو یہ وہی لگ رہا ہے کہ مکے کا آخری دور ہے. لیکن جو اس کا کہنا چاہیے جو کلام کا انداز ہے، جو آیات کا چھوٹا مختصر ہونا ہے، جو روانی ہے اس کے اندر، تو اور اس کے اندر سے یعنی الفاظ کا جو نئے الفاظ کا استعمال بھی اس میں زیادہ ہونا، یہ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے مکی دور کی صورتوں کا انداز ہے نا. تو بہرحال اس کو بہت زیادہ کوئی متعین اس سے نہیں کہا جا سکتا. البتہ کتابی ربط اس کا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی یہی لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی منفرد سی صورت اس میں لگتی ہے، اپنے اس کا انداز بڑا منفرد سا ہے. اور جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ یوسف بھی منفرد تھی، لیکن وہ ایک الگ طرح سے منفرد تھی. وہ اس طرح سے منفرد تھی کہ اس میں ایک رسول کی یعنی پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، جبکہ اللہ کی یہ سنت مطلب اور ہمیں قرآن کے اندر نظر نہیں آتی. لیکن سورہ یوسف اس اعتبار سے بالکل ہی منفرد تھی. یہاں ہمیں یہ صورت جو ہے وہ اس صورتوں کا جو پورا گروپ ہے اس کے اندر ایک منفرد لگ رہی ہے کہ اپنے کلام کے انداز سے. اور اس کے علاوہ جو مضامین ہیں وہ تو وہی والے ہیں جیسے کہ سورہ ابراہیم میں تھے کہ رسولوں کے انکار پر پکڑ اور رسالت کی اہمیت، یہی والی چیزیں اس میں چل رہی تھی نا. کہ سورہ ابراہیم میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ رعد میں تذکیر بھی آیات اللہ زیادہ غالب موضوع تھا، اور ابراہیم میں تذکیر بھی ایام اللہ یعنی رسالت کا موضوع اور قوموں کی پکڑ کا موضوع یہ زیادہ غالب تھا. تو حجر کے اندر بھی ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ جو پکڑ والا موضوع ہے رسالت کی بنیاد پر، وہ تھوڑا سا غالب نظر آ رہا ہے. تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیشہ حروف مقطعات کے بعد قرآن ہی کی بات کی ہے، ہمیشہ کی طرح اس میں بھی وہی اسلوب ہے. ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین، بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا کر کہیں کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا. ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. چھوڑو انہیں کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کا جو انداز ہے ہمیشہ صورت کے آغاز سے اس کے انداز کا، اس کے صورت کے مزاج کا اندازہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں تو یہی کہا ہے کہ بعید نہیں، یعنی وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ پچھتائیں گے اور اس بات پر پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے اسلام قبول کر لیا ہوتا اور ہم نے اطاعت قبول کر لی ہوتی اس نظام کی اور اللہ کے اس رسول کی اطاعت کے دائرے میں ہم آ گئے ہوتے. وہ اس پر پچھتائیں گے. تو ایک طرح سے تنبیہ ہے، اور تنبیہ ظاہر رسالت کی بنیاد پر ہے. اور دوسری چیز اس میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چھوڑو انہیں کھائیں پیئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھیں ان کو جھوٹی امید، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. تو اس میں یلہہم کا مطلب ہے جو ہم پیچھے بھی دیکھ کر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں. تو یلہہم کا مطلب یہی ہے کہ وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے عمل، ان کی مہلت، ان کو فی الحال مہلت دی جا رہی ہے. تو یہ جو ڈھیل ہوتی ہے یہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ مزید اپنی غفلت میں تھوڑا اور آگے چلے جائیں. تو اس لفظ سے بھی لگتا ہے کہ شاید ابھی عذاب بالکل قریب نہیں ہے، یعنی مکہ کا آخری دور ہے لیکن بالکل آخری والے اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ سورہ ہود کے اندر تھا. تو اس سے تھوڑا سا یہ اندازہ ہوتا ہے. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ. ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے خاص مہلت عمل لکھی جا چکی تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بات پہلے سے طے ہے ہمارے یہاں. تمہارے بار بار یہ مطالبہ کرنے سے کہ عذاب لے آؤ، اللہ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اللہ نے کتاب معلوم میں پہلے سے ہر چیز طے کی ہوئی ہے. ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون. کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. اس سے ہمیں صاف پتہ چل رہا ہے سورت کا موضوع کیا ہے، کہ قوموں کی ہلاکت کا جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے رسولوں کے آنے کے بعد، اللہ تعالیٰ لازماً جو قوم رسول کی براہ راست مخاطب ہوتی ہے وہ پھر اپنے نہ ماننے پر، انکار پر عذاب سے نہیں بچ سکتی. یہ اللہ کی مستقل سنت ہے جو کہ ہم مستقل سورۃ ہود سے لے کے بلکہ اس سے پہلے ہم نے سورہ اعراف میں بھی، ہم نے یہ ساری مکی صورتوں میں ہم یہ کچھ نہ کچھ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ کی مستقل سنت ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. اور وقت مقرر کیا ہے، اجل کیا ہے، وہ اجل بھی ہم بار بار اس پہ ہم نے بات کی ہے کہ اجل ضروری نہیں کہ وہ کوئی ٹائم ہے، یعنی کوئی تاریخ ہے یا کوئی زمانے کا کوئی حساب کتاب ہے.
بلکہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے اخلاقی زوال کی، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے کہ اس سے آگے پھر جب قوم نکل جاتی ہے تو اس کے اوپر عذاب کا فیصلہ آگے رہتا ہے. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اس سے بھی اندازہ ہو گیا کہ کیا بات ہو رہی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دیوانہ ہے. یعنی یہاں پر توحید یا آخرت کی براہ راست بات نہیں آئی، بلکہ اس اجل مسمہ کی بات آئی ہے. اور اس کے بعد کس چیز کی بات آ رہی ہے؟ رسالت کو چیلنج کر رہے تھے، رسول کو چیلنج کر رہے تھے. اور کیا چیلنج کر رہے تھے؟ رسالت کا انکار. اور اس کو چیلنج کیا تھا کہ تو انک لمجنون، تو ہمیں بالکل دیوانہ دکھائی دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس کے بعد وہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے. یعنی گویا اس میں بھی ایک تنزیہ انداز ہے کہ ہم تو یہ نہیں مانتے کہ آپ پر ذکر نازل ہوا ہے، لیکن آپ کا دعویٰ ہے لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے، وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بالکل واضح ہو رہا ہے کہ یہاں پہ حق سے مراد کیا ہے. فرشتے دو ہی وجوہات سے اترتے ہیں، یا تو وہ اللہ کے عذاب کا فیصلہ لے کر آتے ہیں یا پھر وہ وحی لے کر آتے ہیں. تو ان دونوں کو اللہ نے الحق کہا ہے. جو اللہ کی طرف سے اگر وحی لے کر آتے ہیں وہ بھی حق ہے، اور اللہ کی طرف سے جو فیصلہ عذاب کا لے کر آتے ہیں وہ بھی بالکل برحق ہوتا ہے. تو فرشتے ایسے خاص مواقع پر ہی اترتے ہیں، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم فرشتوں کے اترنے کی بات کرتے ہو، ہم نے تو الذکر نازل کر دیا ہے، اور اس سے بڑی اور کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی. یہ پورا الذکر ہے، یہ پورا کا پورا ایک بہترین نصیحت ہے، اور اس کی ہم حفاظت پر خود مامور ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. بہت واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ سورت کا جو موضوع ہے وہ رسالت ہی ہے، اور تذکیر بھی ایام اللہ ہے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کے مانند گزارتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ذکر اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں جو مومنین کے لیے کیا ہوتا ہے، قرآن میں بار بار آ رہا ہے کہ وَهُدًى وَرَحْمَةً، ان کے لیے تو ہدایت اور رحمت ہوتا ہے. رحمت کی طرح ایک نرم، ایک خوبصورت، ایک ہلکی چیز ہوتی ہے، ایک لطیف چیز ہوتی ہے. لیکن مجرموں کے لیے یہی ذکر کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک لوہے کی گرم سے سلاخ ان کے دلوں کے اندر سے گزاری جا رہی ہے، ان کے آر پار کی جا رہی ہے. اس طرح یہ ذکر ان کے اوپر گراں گزرتا ہے. تو مطلب یہی ہے کہ جب ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارا تو چین اڑ گیا، یعنی ہم تمہیں انکار کر کے بھی ہم مطمئن نہیں رہ سکتے. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ کفار ذکر کا انکار بھی کر دیتے ہیں تو بھی وہ چیز انہیں مسلسل کھٹکتی رہتی ہے. جیسا کہ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب اب چھوٹی سی بات نہیں ہے، حجاب کا جو اس وقت ایک بہت بڑا ایشو جس کو بنا دیا گیا ہے، اب یہ کیا ہے؟ مطلب ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہے کپڑے کا، اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر، کفار کے اندر ایک ایسی لوہے کی گرم سلاخ کی طرح گزر رہا ہے کہ وہ ان سے برداشت ہی نہیں ہو رہا. اور اس کے لیے وہ باقاعدہ اپنی سپریم کورٹ سے فیصلے جاری کروا رہے ہیں اور اسلام کی تعبیریں کروا رہے ہیں کہ یہ تو اسلام جس کے ماننے والے اس کو حجاب کو استعمال کرتے ہیں تو یہ تو خود ان کے مذہب میں ہی دراصل اس کا حکم نہیں ہے. تو یعنی اپنی عدالتوں کو بھی اور اپنے پورے جو سٹرکچر ہے ان کا حکومت کا، اس کو، اس کی طاقت کو استعمال کر کے اس ایک چھوٹے سے کپڑے کے ٹکڑے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ ان کے دلوں کا چین تو پھر بھی اڑ جاتا ہے انکار کرنے کے بعد بھی. وہ حق جو دنیا میں ایک مرتبہ آ جاتا ہے نا، تو اس کی اتنی طاقت ہوتی ہے، اس میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ باطل اس سے پریشان بہرحال رہتا ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے، قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ.
تب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر آسمان کے دروازے بھی کھول دیتے تو کہتے ہیں نہیں یہ اصلی نہیں ہے، شاید ہم خواب دیکھ رہے ہیں، شاید ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک اہم موضوع کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ آسمان کو یہ مضبوط قلعے بنا دیے ہیں، یعنی کہ اس سے مراد برج سے مراد اس آسمان کے مختلف آپ کہہ لیں کہ جو اس کے دائرے ہیں یا مختلف خطے ہیں آسمان کے اندر، جو ہم سے بالا تر جو کائنات ہے اس کے جو مختلف خطے ہیں اس کو اللہ نے برج کہا ہے. ظاہر ہے ہم اس کی اصل حقیقت کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ ایک بہت جمی ہوئی چیز ہے. یہ پوری سلطنت جو ہے اللہ کی، یہ اتنے آرام سے ختم ہونے والی، یا کہنا چاہیے کہ کوئی اس کو خراب کرنا چاہے، اس میں کوئی رخنا ڈالنا چاہے تو یہ آسان نہیں ہے، یہ مضبوط قلعوں کے طور پر ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، صرف یہ نہیں ہے بلکہ ساتھ میں اللہ نے اس کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورت بھی بنا دیا ہے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ صرف آپ کام پورا کرتے ہیں نا، مطلب ضرورت پوری کرتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ صرف ضرورت پوری نہیں کر رہے، بلکہ جو بھی شخص دن کو یا خصوصاً رات کے وقت آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو اسے اتنا ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے کہ آسمان کے اوپر اسے ایک خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو کار فرمائی ہے اس میں کیا چیز ہے کہ وہ صرف ایسا خالق نہیں ہے جو انسان کی ضروریات ہی کو پورا کرتا ہے، بلکہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایستھیٹک سینس جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں اس کو حسن کی اور خوبصورتی کی اور جمال کی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک حص رکھی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کرنے کے لیے ہر جگہ آپ دیکھیں تو زمین و آسمان کے اندر اس کا بہترین انتظام فرمایا ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. الا من استرق السمع، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بڑا مضبوط انتظام اللہ نے. غیب کی خبریں لینا کوئی آسان نہیں ہے. یہ جو برج ہیں یہ کائنات کی نہ صرف یہ کہ کائنات کو تھامنے کے لیے اس پورے نظام کو چلانے کا مضبوط انتظام ہے، بلکہ یہ غیب کی خبروں اور کی تک رسائی کے لیے بھی ایک بہت حفاظتی انتظام ہے مضبوط. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اہم موضوع بیان فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سن گن لیں، لیکن جب بھی شیطان کوشش کرتے ہیں تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. جیسے جس عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شہاب ثاقب زمین پہ گرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس سے وہی مراد ہو سکتی ہے، اور ممکن ہے کہ یہی چیز ہو کہ وہ مستقل گرتے رہتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہ گرتے ہیں، لیکن ان میں سے زمین تک ان میں مطلب بہت ہی کم ایک آدھی پہنچتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا یہ جو خطہ ہے اور جو سپیس ہے اس پورے کی حفاظت کا اللہ نے یہ بندوبست کیا ہے کہ غیب سے خبریں شیاطین نہ لا سکیں. اچھا یہ ایک اہم موضوع ہے، یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں. اللہ کے حکم کے سامنے عجز و مسکنت کے اظہار کے طور پر گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے. پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے. اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یکے بعد دیگرے سنایا جاتا ہے، یعنی ہر فرشتے اپنے سے نیچے والے فرشتوں کو وہ فیصلہ منتقل کرتے ہیں. اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں اور یہ چوری چھپے بات سننے والے ایک دوسرے کے اوپر آسمان دنیا تک چڑھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا کے آسمان تک انہوں نے تہیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں شیاطین نے، اور وہ ایک آدھ کلمہ سن لیتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے. اکثر دفعہ دوسرے کو بات منتقل کرنے سے پہلے ہلاک ہو جاتا ہے، اور کبھی اپنے نیچے والے کو بات پہنچا دیتا ہے، اور وہ اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان میں پھونک دیتا ہے. وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4701 ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا نجومیوں کے پاس جانا اور غیب کی باتیں، انسان کے اندر ظاہر ہے ایک چیز، ایک تجسس ہے،
اور یہ تجسس اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ شیاطین کی طرف سے ہے. تو بس ہمارے لیے اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جو جادو وغیرہ ہو رہا ہے تو لوگ اس جادو کے توڑ کے لیے قرآن اور صحیح چیزوں کے ذریعے اور یعنی دینی شخصیات کے ذریعے جادو کے توڑ کی طرف جاتے ہیں. لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ انہیں غیب کی خبریں بھی دینے لگتے ہیں. تو ہمیں اس کی پہچان کیا ہے کہ جو شخص آپ کو غیب کی خبریں دینے لگے جادو کے توڑ کے شکل میں یا اس کے بہانے آپ کو غیب کا بتانے لگے کہ فلاں فلاں نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، تو یہاں سے آپ سمجھ جائیں کہ نہیں، چاہے وہ کتنا آپ کو بظاہر نیک لگ رہا ہو، کتنا آپ کو لگ رہا ہو کہ ہاں یہ قرآن سے ہی بظاہر اس کا دعویٰ ہو کہ میں علاج کر رہا ہوں، لیکن اگر وہ آپ کو غیب کی خبریں دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کھلا شیطانی کام ہے. تو ہمیں ایسے کسی بھی چیز کے اندر نہیں پڑھنا. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ. ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نبی تلی مقدار کے ساتھ اگائی. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. یہ بہت خوبصورت بات ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، کل شیء موزون یعنی باوزن چیزیں، اور پھر بقدر معلوم وزن اور یعنی کہ ویٹ بھی اور کوانٹٹی بھی. اب آپ دیکھیں کہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے دنیا کے اندر جو سارا نظام اللہ کا چل رہا ہے. یعنی توحید کے اوپر یہ ساری چیزیں دلائل ہیں، دلالت کرتی ہیں کہ ہر چیز کی ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی مقدار نازل کی ہے، زمین کے اوپر اتاری ہے جو انسانوں کے لیے بالکل سوٹیبل ہے. تو اگر ہواؤں کا رب کوئی اور ہوتا، گرمی کا رب کوئی اور ہوتا، سردی کا رب کوئی اور ہوتا، سورج کا کوئی اور ہوتا، بادلوں کا کوئی اور ہوتا، تو ہمیں اس پوری کائنات کے اندر جو ایک ہم آہنگی لگ رہی ہے کہ ہر چیز دوسرے کو سپورٹ کر رہی ہے، اور کہنا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے وہ سارا نظام آخر میں کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ انسان کو سپورٹ کر رہا ہے کہ انسان کا بہترین تمدن جہاں پہ پھل پھول سکے. تو اس کے لیے ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو سپورٹ کرنے والی ہیں. تو یہ ایک بہترین خالق پتہ چلتا ہے، ساری چیزیں توحید کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ یقیناً وہ خدا ایک ہی ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے. اور پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم جب چھوٹی سی لیبارٹری میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے لیے وزن اور مقدار یعنی ویٹ اور جو کوانٹٹی ماس اور جو کوانٹٹی ہوتی ہے اس کا ہمارے پاس کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، کہ ہم اگر تھوڑا سا بھی اس کو زیادہ کم ہو جائے تو ہمارے جو ریزلٹس ہیں ایکسپیریمنٹ کے وہ غلط آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہے ہیں اس میں یہ چیز کتنی زبردست طریقے سے چل رہی ہے. اگر ذرا سا ہم کہتے ہیں کہ وہ گرمی زیادہ ہو گئی ایک آدھ دن، تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا والوں کا کیا حال ہو جاتا ہے. 2-4 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق پڑ جائے تو ہم یہاں رہ نہیں سکتے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ باہم جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی دشمن نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن میں چل رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب چیزیں کوآپریشن میں چل رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا چلانے والا ایک ہی ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو. جہاں بھی اللہ تعالیٰ بارش کی مثال دیتے ہیں وہاں توحید کی مثال بھی ہوتی ہے، وہاں رسالت بھی مراد ہوتی ہے کہ رسالت کو بھی اللہ تعالیٰ بارش سے تشبیہ دیتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. پہلے جو لوگ تم میں سے وہ گزرے ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی. یعنی وہ اس کا علم اتنا محیط ہے کہ اس کے لیے سب کو اکٹھا کرنا، سارے انسانوں کو اکٹھا کرنا اس کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ حکیم ہے، وہ اگر اس طرح چھوڑ دے انسانوں کو دنیا میں آنے کے بعد، کوئی اچھا کرے تو وہ بھی مر کے مٹی ہو جائے، کوئی برا کرے تو وہ بھی مر کے مٹی ہو جائے، تو یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ قصہ آدم علیہ السلام کو ہمارے سامنے ایک اور انداز سے پھر بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. نار السموم کا مطلب یہ ہے کہ لو والی آگ، یعنی گرم
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مطلب ایک طرح سے ہوا کی قسم کی کوئی چیز ہے جس سے کہ ان کو بنایا گیا ہے جنات کو. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. یہ وہ اصل چیز ہے جو انسان کے لیے یعنی اس کو اشرف المخلوقات بنانے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور مخلوق کے لیے یہ نہیں کہا، لیکن انسان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، کہ میں نے اپنے اندر سے، میں نے اپنی روح سے اس کے اندر کچھ پھونکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا پرتو انسان کے اندر ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں کہا گیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت میں سے، جو اللہ تعالیٰ کے اگر 100 حصے ہیں رحمت کے، تو اس میں سے دنیا میں صرف ایک حصہ اللہ نے اتارا ہے اور باقی 99 حصے اللہ کے پاس ہیں. اور وہ جو ایک حصہ اللہ نے اپنی رحمت کا اتارا ہے، وہ سارے جو جاندار ہیں دنیا کے اندر، وہ اسی رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں. یعنی ماں باپ کی جو اپنی اولاد کے ساتھ رحمت ہوتی ہے، یہاں تک کہ درندے بھی جو اپنی اولاد پہ شفقت اور رحمت کرتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے جو پوری مخلوقات پہ تقسیم ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا پرتو جو ہے وہ انسان ہے. اور اس سے لیکن دوسری چیز جو باریکی سے ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ اسی سے کچھ لوگ غلط مطلب لے کے، تو اللہ کی صفات تو انسان کے اندر ہیں، لیکن اللہ کی الوہیت میں انسان کسی طرح بھی شریک نہیں ہے. یہاں سے وہ ہمیں بالکل جو یعنی اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ صفات سے الوہیت تک جو راستہ ہوتا ہے نا، سفر ہوتا ہے، اس میں بہت باریک فرق ہوتا ہے. اور لوگ جو اللہ کے ساتھ الوہیت پہ جس کو شریک کرتے ہیں، تو وہ دراصل اس کی صفات میں ہی غلو کرتے ہیں، انسان کی صفات میں ہی غلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو الوہیت تک لے جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی صفات ضرور انسان کے اندر ہیں، اس کی تھوڑا سا حصہ انسان کے اندر ہے، لیکن اللہ کی الوہیت میں وہ کسی طرح شریک نہیں ہے، اور اس کو وہاں تک بالکل نہیں پہنچانا. وسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. یہاں اللہ نے وضاحت نہیں کی کہ وہ جنات میں سے تھا، فرشتوں کے ساتھ ہی اس کا ذکر کیا ہے کیونکہ وہ اس وقت فرشتوں کے ساتھ شامل تھا. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا. ما لک، وجہ کیا ہے؟ تو آگے وجہ آئے گی کہ اس پتہ چلتا ہے کہ اس نے استکبار یعنی تکبر کیا. اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، اس نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. قال فاخرج منها فانك رجيم، یعنی اس تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کے اس جو اللہ نے اس کو مرتبہ دیا تھا، جو قرب اس کو نصیب تھا، اس سے وہ گر گیا. اب یہاں تھوڑا سا دیکھیں بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے. یہ مکی صورت ہے، یہاں جو لوگ انکار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے. جیسے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا بھی تھا کہ بھئی وہ تو بنو ہاشم سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بنو ہاشم سے ہیں، اور ہم نے بنو ہاشم سے ہر میدان میں مقابلہ کیا ہے. یعنی انہوں نے مہمانوں کی ضیافت کی تو ہم نے بھی ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے خانہ کعبہ کی مجاوری اور اس کی خدمت کی، حجاج کی، تو ہم نے ان سے بڑھ کر کی. لیکن اب وہ ایک ایسا دعویٰ لے کر آیا ہے نبوت کا کہ ہم اس میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیا ہم ان سے پیچھے ہو جائیں؟ تو ہم نے تو یہ تو اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہی تھا کہ سب کچھ سمجھ آ رہا تھا، لیکن بنو ہاشم کے ایک بندے کی برتری کیسے قبول کر لیں، اور ایسی چیز میں برتری جس کا ہم جو وہ دعویٰ کر رہا ہے، ظاہر ہے وہ دعویٰ ان کو خود پتا تھا کہ ہم ایسا دعویٰ نہیں کر سکتے، یا اگر دعویٰ کریں گے تو ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے، نہ اپنے عمل سے، نہ ہمارے پاس وہ چیز ہے، نہ وہ بینہ ہے. تو سارا معاملہ تکبر کا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم خادم الحرم ہو، اور تم خانہ کعبہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے تمہیں یہ عزت اور یہ سارا منصب حاصل ہے، پورے عرب کے اندر تمہاری ایک عزت ہے. تو تم دیکھ لو کہ ابلیس بھی اللہ کے ہاں بہت زیادہ باعزت تھا، لیکن کھڑے کھڑے اللہ نے اس کو
انتہا سے زیادہ جو ہے وہ ذلیل اور دھتکارا ہوا بنا دیا. قال فاخرج منها فانك رجيم، رب نے فرمایا اچھا تو نکل جائے یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے. وان عليك اللعنة الى يوم الدين، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. اتنا اس کے اندر حوصلہ تھا کہ یہ سب کچھ سن کے بھی وہ اتنا ڈھیٹ تھا کہ بجائے اس کے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا، اللہ کی ایسی لعنت سن کے اس نے اس وقت بھی ایک ٹرک کرنی چاہیے. اور وہ کیا، اس کی عقل اس وقت بھی کام کر رہی تھی. یعنی ایک انسان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ اور غضب سے فوراً وہ پگھل جاتا ہے، لیکن دوسرا انسان جو ہے وہ اس کے اندر اتنا حوصلہ ہے اس کا کہ وہ اس وقت بھی سوچ رہا ہے کہ اچھا مجھے آگے کا کیا پلان کرنا چاہیے. اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنك من المنظرين، فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے، الى یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولأغوينهم اجمعين، وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا. تو یہ اس کا وہ کیا تھا، حسد، جیلسی، کہ اس کی نسلوں کو میں بہکاؤں گا جس کی وجہ سے میں نیچے گرا ہوں، جس کی وجہ سے میں دھتکارا گیا ہوں. تو مطلب اب کیا چیز تھی کہ حق کو اس نے پہچان لیا، لیکن صرف حسد کی وجہ سے اور اپنے تکبر کی وجہ سے اس کی جو گردن اکڑی ہوئی تھی کہ میں کسی اور کی بات کیوں مانوں، اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں اس کا بدلہ یوں لوں گا کہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اس کی نسلوں کو بہکاؤں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. قال هذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. هذا صراط علی مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. کون سا؟ الا عبادک منہم المخلصین، یہ جو اخلاص کا راستہ ہے یہ سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، یہ جہنم جس کی وعید پر پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. یعنی الگ الگ دروازے ہیں، مطلب یہ کہ ہر مختلف گناہوں کو کرنے والے لوگ اور مختلف درجوں میں جو اللہ کی نافرمانی کریں گے وہ سب اپنی اپنی کیٹیگری کے حوالے سے الگ الگ دروازوں سے جہنم میں داخل ہو رہے ہوں گے، اور ان کی پہچان ہو رہی ہوگی کہ اچھا یہ فسق کی وجہ سے ہے، یہ منافقت کی وجہ سے آ رہا ہے جہنم میں. اور اسی طرح مختلف جرائم. ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ تعالیٰ ضرور فوراً ہی دوسری سائیڈ ہمیں دکھاتے ہیں، اس میں دیر نہیں کرتے. بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. یعنی آپس میں جو تھوڑا بہت دنیا میں اہل ایمان کے درمیان اونچ نیچ ہو جاتی ہے، دل ایک دوسرے سے کچھ وقت کے لیے کچھ برے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح ہم ان کو جنت میں داخل نہیں کریں گے، بلکہ وہ سارا جو ان کا آپس میں تھوڑا بہت بھی میل کچیل ہوگا دلوں میں وہ نکال کے بالکل، یعنی جنت میں ان کے احساسات بالکل پاک ہوں گے، ان کے جذبات بالکل پاک ہوں گے. علی سرر متقابلین، وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اچھا یہاں سے پتہ چلتا ہے نا ہمیں کہ جس سے ہمارے دل میں بغض ہوتا ہے جن لوگوں کے لیے، اپنے مومن بھائی بہنوں کے لیے، تو ہم تو پسند نہیں کرتے کہ ہم کبھی آمنے سامنے بیٹھیں، یا اگر بیٹھنا پڑے تو وہ ہمیں نعمت نہیں لگتی بلکہ ہمیں وہ ٹائم بڑا مشکل سے ہمارا پاس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیسے یہاں آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا، جس کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ چیز مومنانہ مزاج کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو یعنی جنت میں ظاہر ہے جو اخلاق اور جو طبیعتیں مومنین کی ہوں گی وہ آئیڈیل ہے نا، ان کو اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی ہمیں ویسے ہی ہونا چاہیے. تو اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں مومنوں کے لیے کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بولنا پسند نہیں کرتے. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، جب وہ آئے اس کی ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو. قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو. قال ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. یہاں پہ ہمیں دو چیزیں، ایک تو غلام علیم کا لفظ بہت معنی خیز ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم جب اس وقت کون سے بیٹے کی بشارت دی جا رہی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کی نہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام کی. ہم جانتے ہیں نا یہ جو بڑھاپے میں بشارت دی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، یہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی تھی. اور اسحاق علیہ السلام وہ تھے جن کے بیٹے یعقوب یعنی اسرائیل، اور ان سے پھر پوری اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کی نسل چلی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اسحاق علیہ السلام ہے ان کی کون سی خاص صفت کا ذکر کیا؟ بغلام علیم، کہ وہ ایک بہت ہی زیادہ سیانہ یعنی علم والا لڑکا. تو دوسری جگہ جو ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ سورۃ الصافات میں، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی جا رہی ہے، تو وہاں پہ آتا ہے کہ بغلام حلیم، ایک بہت بردبار لڑکا. تو بڑی خوبصورت بات اس میں شیخ یاسین جو فلسطین کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے فلسطین کی تحریک آزادی کے، تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ دیکھیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو بنی اسرائیل میں اور بنی اسماعیل میں جو فرق ہے ان کے مزاج میں، ان کی طبیعتوں میں، وہ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ بغلام علیم کی نسل ہے اور یہ بغلام حلیم کی نسل ہے. تو دونوں اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ان کے جو مزاج تھے، ان کی شخصیات کا اس لفظ سے اندازہ ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات جو فرشتے انہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ مایوسی جو ہے وہ دراصل کہاں لے کے جاتی ہے؟ انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل مایوسی کی انتہا کہ جو خودکشی کی شکل میں سامنے آتی ہے، تو اس میں ہم دیکھیں بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ظاہر ہے انسان کو ہوتا تو ہے اس بات کا بہت احساس، خاص طور پہ نوجوان لوگ خودکشی کرتے ہیں. خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب رزلٹ آتے ہیں یعنی میٹرک کے، ایف ایس سی کے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اخباروں میں ایسی خبریں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی زیادہ تر خودکشی کرنے والے نوجوان ہوتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دکھ تو انسان کو ہوتا ہے، لیکن بات یہ کہ وہ مایوسی آخر ایک دم تو انسان اس طرف اتنی مایوسی میں نہیں گر جاتا. دوسری بات یہ کہ مایوسی یعنی جو اللہ نے کہا نا کہ وہ خودکشی کو اللہ نے کہا کہ وہ ہمیشہ یعنی جہنم میں ہی رہیں گے اور بہت سخت سزا ہے، تو اس پہ انسان کو یہ تو ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ایک انسان جیسے دنیا میں بھی پریشانیاں دیکھی اور پھر اس کے بعد وہ وہاں بھی پریشانی دیکھے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ مایوسی انسان کو گمراہی تک لے کے جاتی ہے. وہ گمراہ ہو جاتا ہے نا، اصل میں وہ خودکشی سے پہلے گمراہ ہو جاتا ہے. تو اب وہ الگ بات ہے، ہم ظاہر ہے کسی کے بارے میں فتویٰ نہیں دے سکتے، اور اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. جتنی تیزی کے ساتھ معاشرے میں مایوسی پھیل رہی ہے، اور وہ اس کی وجوہات کو سمجھنا چاہیے، اور اس کی وجوہات کو ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ ان وجوہات کے سدباب کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے اپنے گھروں میں جب یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ایک بچے کو دوسرے بچے سے کمپیئر کرتے ہیں، اس کو ہم یوں تانا دیتے ہیں کہ وہ اس کے گریڈ ایسے آئے ہیں، اس نے اتنی پرسنٹیج لی ہے، یا ان کے کزنس کے ساتھ انہیں کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، یا اور حوالوں سے جب بچے اور پڑھائی سے آگے اپنے کیریئر میں چلے جاتے ہیں وہاں ہم ان کو دوسرے بچوں سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم خود سوچیں کہ اس مایوسی میں جو انسان کو گمراہی تک لے کے جاتی ہے، مایوسی کا انجام گمراہی ہی ہے، مایوسی سے کبھی کوئی خیر نہیں نکلتی. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے آس پاس جو ماحول ہے اس میں امید کتنی ہوتی ہے، مایوسی کتنی ہوتی ہے. ہم کتنا امید کا کلچر پھیلاتے ہیں اور کتنا ہم مایوسی کا کلچر پھیلاتے ہیں. اسی طرح جو آس پاس ہماری اور برائیاں بھی ہیں، تو اس میں ہم بہتری کی کوشش تو اتنی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہم ہر وقت یہ ضرور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے،
یہ برائیاں تو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں تھی، اب اتنی برائیاں ہونے لگ گئی ہیں. مطلب ہم یہ نیگیٹو باتوں کو ہم جتنا زیادہ ان کو بولیں گے، آپس میں ان کو پھیلائیں گے، تو وہ چیز گمراہی کی طرف ہی لے کے جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ مایوسی جو ہے وہ ایک بہت بڑی وبا ہے. اس کی ہمیں سدباب کی بہت جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ باشعوری طور پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنے گھروں میں بھی، اپنے خاندانوں میں بھی، اپنے آس پاس کے پورے ماحول میں بھی. قال فما خطبكم ایھا المرسلون، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے فرستادگان الہی، وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ انہیں سمجھ آ گئی کہ صرف ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے تو فرشتے نہیں آ سکتے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے مستثنا ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے. یعنی انہوں نے نام بھی نہیں لیا تھا قوم کا، لیکن وہ قوم مجرمین کہا تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کون سی قوم کی طرف اشارہ ہے. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین، سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب یہ فرستادے لوط علیہ السلام کے وہاں پہنچے، قال انکم قوم منکرون، تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. واتیناک بالحق وانا لصادقون، ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں. اب یہاں سے ہمیں حق کا پتہ چل گیا. سورت کے آغاز میں بھی اللہ نے کہا تھا کہ فرشتے تو جو ہے وہ ننزل الملائکۃ الا بالحق، فرشتے تو جب بھی نازل ہوتے ہیں وہ حق لے کر آتے. اب یہ واقعاتی صورت میں آ گئی بات کہ لوط علیہ السلام کے ہاں بھی جب فرشتے عذاب لے کر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اگر آپ فرشتوں کے نازل ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ حقیقت میں کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور اس میں ایک اور خوبصورت جو بات مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ایک ہی دن میں آپ دیکھیں، ایک ہی دن میں ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی جا رہی ہے اسحاق علیہ السلام کی، جن سے پوری بنی اسرائیل چلنی ہے، وہ نسل چلنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فضلتکم علی العالمین کہا، تمام انسانیت پر فضیلت دی. اور دوسری طرف اسی دن دوسری قوم کی تباہی کا فیصلہ نازل ہو رہا ہے. تو ایک ہی دن میں ایک قوم کو اللہ تعالیٰ اس کو کہنا چاہیے کہ اس کے عروج کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف اسی دن دوسری قوم کے لیے زوال کا فیصلہ نافذ ہو رہا ہے. تو اسری بھی اہل کا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومنین جو اس وقت مشرکین میں مکہ کے اندر جو سچویشن بنی ہوئی تھی اس میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑی تسلی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی دن جو اللہ کا فیصلے ہوتے ہیں وہ کس طرح اللہ تعالیٰ بظاہر اس میں وقت لگتا ہے. یعنی بنی اسرائیل ابھی تو بیٹے کی بشارت دی جا رہی ہے، پھر وہ بیٹا بڑا ہوگا، پھر اس کا بیٹا ہوگا، پھر اس کا بیٹا ہوگا، پھر وہ پوری نسل چلے گی. اس میں بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وقت لگے گا، لیکن اللہ کا فیصلہ بہرحال ہو گیا، اور اس اسکیم کا وہ جو پلان تھا اللہ کے اس پہ عمل شروع ہو گیا. اور دوسری طرف اللہ کا فیصلہ دوسری قوم کے لیے عذاب کا آ گیا. تو مومنین کے لیے اس میں بشارت تھی اور مشرکین کے لیے اس میں ایک طرح سے دھمکی تھی. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، لہٰذا آپ تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو، تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے، بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے. اچھا، اب اس میں انداز جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ پہلے والی بات بعد میں آ رہی ہے. یعنی یہ پوری بات جو ان کے گھر وہ چڑھائی کر دی تھی لوگوں نے، شہر کے لوگوں نے، اور پھر لوط علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری بیٹیاں ہیں، یہ بات پہلے ہوئی تھی، اور عذاب والی بات ظاہر ہے اس کے بعد ہوئی تھی. لیکن اب اس میں اللہ تعالیٰ نے بعد والی بات پہلے بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا فیصلہ نافذ ہو گیا سوائے ان کی بیوی کے، اور یہ ساری چیزیں. تو صورتوں میں یہ جو ہوتا ہے نا کہ کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ کہیں پہ اس کو ترتیب بدل دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو چیز زیادہ، جو پہلو نمایاں کرنا ہوتا ہے، جو پہلو اصل میں سامنے لانا زیادہ ضروری ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پہلے لے آتے ہیں. تو اس وقت عذاب کی بات جو ہے یہاں پر نمایاں ہو رہی ہے. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بےتاب ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چڑھ آئے. قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، لوط علیہ السلام نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، میری فضیحت نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اللہ سے ڈرو مجھے رسوا نہ کرو. قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکے دار نہ بنو.
یعنی تم برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دو. رسولوں اور ان کے پیروکاروں پر ہمیشہ یہ لیبل لگایا جاتا ہے کہ تم تو بڑے خدائی فوجدار بنتے ہو, تم نے پوری دنیا کی اصلاح کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. یہ چیزیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہیں کہا نہیں کہ اپنے کام سے کام رکھا کرو. تو یہ مجرموں کی طرف سے نہیں مجھے کردار سامنے آ رہا ہے کہ رسولوں کا کردار ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ وہ برائی سے روکتے ہی رہتے ہیں اپنے آخری دم تک, اس لیے کہ ان کا فرض منصب ہی یہی ہوتا ہے, اس کا تقاضا یہی ہوتا ہے. اور ان کو جو تانا ملتا ہے وہ بھی یہی ملتا ہے کہ بھئی آپ کیوں, اب جیسے آج کل بھی دیکھیں تو ایک فیشن کے خلاف یہ چیز لگتی ہے نا کہ مطلب آپ کہیں جائیں کہیں بیٹھیں یا آپ کے ساتھ جو آپ کے کولیگز ہیں یا آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں, آپ کے کلاس فیلوز ہیں جو بھی, تو بڑا وہ فیل کرتے ہیں کہ بھئی آپ اگر کسی کو کوئی اچھی بات بتائیں تو اس کو سمجھے کہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ سبکی کی بات ہے, مطلب فیشن کے خلاف ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھیں, ہر ایک کی اپنی زندگی ہے. تو یہ جو ایک ہمارے ہاں تصور آ گیا ہے فریڈم کا کہہ لیں یا لبرلزم کا کسی حد تک, تو اس میں یہ چیزیں آ گئی ہیں. اس کی یہ پوری فلسفی ہے نا کہ ہر کسی کو یعنی کوئی کسی کو نہ چھیڑے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسولوں کا کردار سامنے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ اصلاح کرنے والے جب تک ہوتے ہیں کسی معاشرے کے اندر اسی وقت تک عذاب ٹالا جاتا ہے. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین, لوط علیہ السلام نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, تیری جان کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا. سکرتہم, سکر کیا ہوتا ہے؟ نشہ, جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے. یعنی آپ اس کیفیت کا اندازہ اللہ تعالیٰ ہمیں کروانا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف لوط علیہ السلام کی بے بسی اور دوسری طرف ان کا جو قوم کے لوگوں کا حال کہ نشے کی سی ان کی حالت تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ انداز کہ تیری جان کی قسم اے نبی لعمرک فاخذتهم الصیحۃ مشرقین, آخر کار پاؤں پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا. اب دیکھتے ہیں نا بالکل انسان کو جو نشے کی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یہ, یعنی ہم نے پڑھا ہے خاص طور پہ اس سے پہلے بھی کہ ان کی جو بستیاں تھیں بڑی خوبصورت تھیں, بہت ہی رومانٹک ماحول تھا ان کے آس پاس, باغات, پھر ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن بھی بہت دیا تھا, تو باہر بھی حسن اندر بھی حسن. تو اس چیز نے بھی نعمتیں بالکل ایک ان کے اوپر کہنا چاہیے کہ ایک نشے کی سی کیفیت تاری. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس چیز سے بچائے جو انسان کو بالکل غافل کر دینے والی اور ایک نشے کی حالت میں لے جانے والی ہو. ہر حال میں انسان اپنی عقل اور شعور کی دامن تھامے رہے, یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے. فأخذتهم الصيحة مشرقين, آخر کار پاؤں پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل, اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں, جو سمجھنے والے ہیں, جو سوچنے والے ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, اب دیکھیں اس میں کئی نئے الفاظ ہیں نا جو ہم نے اس سے پہلے نہیں پڑھے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے, اس لیے کہ عرب مکہ کے لوگ اچھی طرح جانتے تھے, پورے عرب کے لوگ وہاں سے گزرتے تھے, ان کے تجارتی راستے کے اوپر یہ بستی تھی. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین, اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہے. وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین, اور ایکا والے ظالم تھے. اور یہ ایکا کا ہی دوسرا نام جو ہے وہ تبوک ہے, یعنی اس سے مراد سمود کی قوم ہے. فانتقمنا منہم وانہما لبإمام مبین, تو دیکھ لو کہ ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ, ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی, اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں, مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ, اچھا سوری, یہ اصحاب الایکا جو ہے یہ مدین ہے, اور یہ اصحاب الحجر جو ہے یہ ثمود ہے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ, وہ پہاڑ تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ, آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ,
ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں، اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کی حال پر اپنا دل کڑھاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں نبی، یعنی سورت جب ختم ہوتی ہے اکثر ہم دیکھیں، اب آگے بھی جو صورتیں آئیں گی ان کا انداز یہ ہوگا کہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب، یعنی سورہ یوسف میں بھی یہی انداز تھا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دے رہے ہیں، تو ساری صورتوں کے اختتام میں تقریباً یہی انداز ہمیں مل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات مل رہی ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ کیا ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ دنیا کے جن لوگوں کو سامان دنیا دیا گیا ہے، ظاہر ہے جو لوگ مخالفت کر رہے تھے وہ بڑے ٹیپ ٹاپ والے، بڑے جاہ و حشم والے، بڑی اٹریکٹیو پرسنالٹیز والے، اور بڑے ایسے کہ دیکھ کے بندہ مروب ہو جائے، ظاہر ہے ایسے لوگ تھے۔ تو انسان بہرحال کمزور ہے اور انسان ان ظاہری چیزوں سے یقیناً متاثر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان ان ظاہری چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں، بلکہ آپ اس چیز کی قدر کریں جو ہم نے آپ کو دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، وہ کیا ہے کہ آپ کو ہم نے دی ہے 7 ایسی آیات، یعنی سورۃ الفاتحہ ایک حدیث کے مطابق اس سے مراد ہے، اور والقرآن العظیم، اور یہ پورا قرآن، اور یہ بھی مراد ہے اس سے کہ سورۃ الفاتحہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن العظیم بھی کہا ہے۔ ایک تو یہ سورۃ الفاتحہ کی عظمت اس سے پتہ چلتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ ان سب چیزوں سے بہت بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اچھی طرح سے ادراک تھا، لیکن اس بات کو بیان کرنے کا اللہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب مومنین کے سامنے بھی یہ بات آ جائے، کفار بھی سن لیں کہ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں وہ کچھ کام آنے والی نہیں ہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ نے جو چیز ہمیں دی ہے ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ ہم دیکھیں کہ دنیا کا جو ظاہری ہوتی ہے نا دنیا، وہ وقتی طور پر انسان کو بالکل اس کی آنکھیں چکا چوند کر دیتی ہے۔ کسی کا لباس، کسی کا لائف سٹائل، کسی کے گھر کی ڈیکوریشن، یہ چیزیں ہمیں بہرحال متاثر کرتی ہیں، اور وقتی طور پر ہم اپنے جو ہم نے ٹارگٹس اگر سیٹ کیے بھی ہوتے ہیں آخرت کے لحاظ سے، تو وقتی طور پر ہم ڈگمگا جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم کچھ غلط جا رہے ہیں، شاید ہم دنیا سے کچھ ہٹ کے جا رہے ہیں، اور شاید ہمیں اس کا کوئی برا نتیجہ دنیا میں مختلف شکلوں میں دیکھنا پڑ جائے۔ تو وقتی طور پر ہم اپنے ٹارگٹس کو تھوڑا سا اوپر نیچے کرنے کی فکر کرتے ہیں، اور اس میں کوئی گنجائش نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جمے رہیں، اور آپ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم چیز جو ہونی چاہیے وہ اللہ کی کتاب ہے، آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہ اصل میں ایسی چیز ہے، یہ وہ قیمتی متاع ہے جس کو آپ پکڑیں، اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیں، اور اسی کی پیغام کو، اسی کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ بہترین انداز سے اس کے ابلاغ کی، اس کو لوگوں تک پہنچانے کی، یہی آپ کی زندگی کا مشن بن جائے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی۔ الذين جعلوا القرآن عضين، جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا۔ اس سے مراد جو لوگ یہ بھی ہے کہ جو جیسا کہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ٹکڑے اپنے قرآن سے مراد ہی کہ ان کی جو تورات تھی، یہاں اللہ نے کہا ہے کہ وہ ان کا قرآن تھا، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے مراد ہے کہ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ وہ بعض پر عمل کرتے تھے اور بعض کو چھوڑ دیتے تھے، بعض کو کفر کرتے تھے۔ تو یہی وہ بات ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ انہوں نے اپنے قرآن کو لیا، لیکن کیسے لیا؟ بہت ہی کہنا چاہیے کہ بے ڈھنگے انداز سے، اس کی ناقدری کرتے ہوئے، اس کی قدر نہیں کی۔ تو لیا تو انہوں نے بھی، وہ بھی حامل کتاب تھے، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کو جس انداز سے لیا، اتنا نان سیریس لیا، اور اس کی کچھ چیزوں کو امپورٹنس دی، کچھ دوسری چیزوں کو بالکل اگنور کر دیا،
تو تم نے یہ نہیں کرنا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تو قسم ہے تیرے رب کی ہم ضرور ان سے سب پوچھیں گے، ان سب سے پوچھیں گے. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ تم کیا کرتے رہے ہو. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانکے پکارے کہہ دو. یہ فَاصْدَعْ جو ہے نا کہ علی الاعلان کہہ دو، جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے اس کو آپ علی الاعلان کہہ دیں. اس سے بھی بعض مفسرین نے لیا ہے کہ شاید یہ صورت مکی دور کے کچھ شروع کے دور کی ہے، مکی زندگی کے، جبکہ یعنی اس آیت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ گویا اس میں ہدایت دے رہے ہیں کہ اب آپ اعلانیہ دعوت دیں. ہم پتہ ہے نا کہ پہلا دور جو مکی زندگی کا پہلا دور وہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک صرف خفیہ طور پہ دعوت دیتے رہے تھے، اور کھل کے باقاعدہ اجتماعی طور پہ نہ کبھی دعوت دی تھی، نہ اس طرح کھلم کھلا کسی کو اسلام کی دعوت دی تھی، بلکہ پرسن ٹو پرسن یہ چیز آگے جا رہی تھی، خفیہ ملاقاتوں کے ذریعے یہ دعوت آگے پہنچ رہی تھی. اس کے بعد 3 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس کو اعلانیہ پھیلائیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر گئے اور وہ سارا واقعہ ہوا، اعلانیہ دعوت کا مرحلہ شروع ہوا. تو بعض مفسرین کا خیال ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اس میں بھی شاید یہی والا اعلان ہے کہ آپ اب جو ہے اعلانیہ دعوت شروع کر دیں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. یضیق، ضیق کہتے ہیں دل تنگ ہونا، یعنی آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ گھٹن محسوس کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی چیز سورۃ الاعراف کے شروع میں بھی فرمائی تھی کہ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ یہ آپ کے اوپر شاق گزرے. اسی طرح طٰہٰ کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن ہم اس لیے نازل نہیں کر رہے کہ یہ آپ کے اوپر ایک گراں چیز بن جائے، بوجھل بن جائے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تو قرآن کی بات نہیں، بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو باتیں یہ لوگ بناتے تھے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو ضیق میں نہ ڈالیں، تنگی میں نہ ڈالیں. اور آپ کے پاس اس تنگی کا علاج کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ انسان تھے نا، اسے میں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ وہ کوئی اور لوگ تھے، مطلب ہم نہیں ہو سکتے. ہم اس کو ایک کہنا چاہیے کہ ایک ریئل لائف کی طرح ہم نہیں لیتے کہ آج بھی ریئل لائف میں ایسا ہو سکتا ہے. ہم یوں نہیں اس کو سمجھ رہے ہوتے، ہمیں فیلنگ اس طرح کی نہیں آتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی باتوں سے کتنے غمزدہ ہوتے تھے، ان کے طعنوں سے، ان کے مذاق سے، ان کی فضول بکواس سے اور ان کی بیہودہ باتوں سے، اور پھر ان کے ساتھیوں کو جو وہ عذاب دے رہے تھے، تشدد کر رہے تھے. تو یہ کوئی ان باتوں کو برداشت کرنا آسان نہیں تھا. تو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم پر اگر ہم کتنی تھوڑی سی مشقت بھی نہیں ہمیں اٹھانی ہوتی نا، تو ہمارے لیے یہ ساری باتیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کتنی بڑی بڑی مشقتیں تھیں، آسان نہیں تھا یہ راستہ. تو اس پہ چلنا، اس پہ ٹہرنا، اس پہ قائم رہنا، بہرحال اس کے لیے کچھ نہ کچھ کہنا چاہیے کہ سختی کو برداشت کرنا ہوگا. اور اس کا علاج جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ یہ کہ فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ. اس سے مراد نماز بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی تمام جو طریقے ہیں اللہ کی عبادات کے وہ اس میں شامل ہے. آگے خود اس کی تشریح آ گئی کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. تو یہی اس کا علاج ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کے راستے میں اور آگے بڑھ جائیں، اپنے نوافل کو، اپنی اللہ کے ساتھ جو تعلق کے ذرائع ہیں ان کو آپ بڑھا دیں، اور آپ کوشش کریں کہ آپ کی نمازوں کی کوالٹی بہتر ہو جائے، آپ کی نمازوں کے اندر جو خشوع و خضوع ہے وہ بہتر ہو جائے، آپ نماز کے اندر جو قرآن کا جو پورشن آپ تلاوت کرتے ہیں تو وہ پہلے سے بہتر ہو جائے. یعنی آپ کوشش کریں کہ آپ وہ لگا بندھا یہ نہ ہو کہ آپ نے ہر صورت میں قل هو اللہ پڑھنی ہے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ نمازوں کو قرآن فہمی کا ذریعہ بنا لیں، کیونکہ اسی سے آپ کو یعنی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وہ استقامت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھی تو وہ ہمیں بھی چاہیے. اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ اپنی عبادات کو آپ تھوڑا سا اور بڑھا لیں.
یعنی ان کی تعداد بھی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کے اعتبار سے آپ انہیں بہتر بنانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہی چیز ہے جو انسان کو، ایک مومن کو دنیا کے اندر اللہ کی عبادت پر اور اللہ کے راستے میں آنے والی آزمائشوں اور مشکلات کے اوپر ثابت قدمی عطا کرتی ہے۔ سورۃ النحل ہم پڑھیں گے اب انشاءاللہ۔ سورۃ النحل کا تعارف تھوڑا سا کرتے ہیں کہ زمانۂ نزول اس کا بھی وہی مکہ کا آخری دور ہے، اور غالباً سورۃ الانعام سے پہلے ہے، کیونکہ اس میں ایک آیت ایسی ہے حلال و حرام کے حوالے سے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الانعام سے پہلے ہی نازل ہو گئی تھی۔ کتابی ربط اس کا یہ ہے کہ نسبتاً یہ بھی منفرد سی صورت ہے، اور اس کو پڑھنے سے لگتا ہے کہ یہ بعض اعتبار سے منفرد ہے، لیکن جیسے مجھے فیل ہوا، جیسے میں نے جتنا پڑھا اس کو، تو مجھے لگا کہ سورۃ الرعد سے یہ کئی چیزوں میں مل بھی رہی ہے، اگرچہ سورۃ الرعد اور اس کے درمیان فاصلہ ہے، لیکن کچھ چیزیں اس کی بہت سورۃ الرعد سے مل رہی ہیں۔ مثلاً یہ کہ سورۃ الرعد سے اللہ کی نعمتوں اور تخلیق میں تنوع کا جو بیان چل رہا تھا، یعنی رعد میں ہم نے پڑھا تھا نا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو زوج، ہم نے جب کل پڑھا تھا زوجین کا ذکر آیا ہے، اور چیزوں کی اختلاف کا ذکر آیا تھا، ہے نا، اور بہت ساری اللہ کی تخلیقات کا ذکر آیا تھا، اور دوسری چیز کیا آئی تھی؟ امثال، کہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں رعد سے بھی زیادہ اب نحل کے اندر آ رہی ہیں، یعنی اللہ کی تخلیق کا بہترین، یعنی کہنا چاہیے کہ ایسا ایک نقشہ ہے اس کے اندر کہ بالکل انسان اس کے اندر محو ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور اس سے بے انتہا متاثر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ یعنی وہی جو تنوع چل رہا تھا نا، اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ کائنات میں کتنا تنوع ہے، یعنی مختلف چیزیں اللہ نے پیدا کی، ایک ہی جیسی نہیں پیدا کی، بلکہ پھولوں میں بھی کئی قسمیں ہیں، ہر چیز میں یعنی جانوروں کی، پرندوں کی، سبزیوں کی، پھلوں کی، نبات، یعنی ہر چیز کے اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ اس میں کتنا تنوع ہے، کتنی زیادہ ورائٹی ہے۔ تو وہ چیز اب ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ سورۃ النحل کے اندر یہ بالکل اپنے اتمام تک پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی پیک پہ پہنچ گئی ہے۔ مضامین اس میں کیا ہے کہ عذاب کے اوپر تنبیہ اس میں بھی ہے، جیسا کہ ساری صورتوں کے اندر ہے۔ توحید، آخرت اور رسالت تینوں کے دلائل اس کے اندر ہمیں ملتے ہیں، تقریباً ایک جتنے۔ اچھا، خصوصی مضمون جو اس میں مجھے محسوس ہوا ہے وہ یہ کہ نعمتوں کا جامع بیان ہے، اور اہم بات اس میں یعنی معاشرتی دو چیزوں کا جامع بیان ہے اس میں خصوصی مضمون، یعنی ایک تو نعمتوں کا جامع بیان، اس میں جیسا ہمیں مل رہا ہے وہ شاید ہمیں کسی اور صورت میں نظر نہیں آتا، اور دوسرا یہ کہ اس میں ایک اور چیز کا جامع بیان آیا، ایک ایسی آیت آئی ہے جسے مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کی جامع ترین آیات میں سے ایک ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ جس میں معاشرتی اصول بتائے گئے ہیں۔ تو اس میں یہ اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں دو چیزوں کا جامع بیان ہے، ایک اللہ کی نعمتوں کا اور دوسرا معاشرتی اصولوں کا جامع بیان آ گیا۔ اچھا، کلیدی الفاظ جو اس میں ہے نا، ایک وہی کہ چونکہ نعمتوں کا جامع بیان ہے تو یتم نعمتی آیا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اس کے علاوہ یہ خاص لفظ آیا کہ اللہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کرتا ہے، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز ہم نے ایک دفعہ سورۃ المائدہ میں پڑھی تھی، وہاں بھی اللہ نے کہا تھا کہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا ہے، اور ایک مرتبہ سورۃ النحل میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ نعمت تمام ہو رہی ہے، لیکن وہاں پہ نعمت کس حوالے سے تمام ہو رہی تھی اور یہاں پہ نعمت کس حوالے سے تمام ہو رہی ہے؟ وہاں نعمت تمام ہو رہی تھی شریعت کے اعتبار سے، اور یہاں نعمت تمام ہو رہی ہے خلق کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، نعمتیں پیدا کی ہیں، مادی چیزیں، ٹھیک ہے، وہاں تو وہ روحانی یا اخلاقی نعمت تھی جو شریعت کی شکل میں تھی، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری جو ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے جو مادی نعمتیں دی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس کو بھی تمہارے اوپر اتمام کر دیا ہے۔ تو یہ اس کے اندر ایک بہت خوبصورت ایک موضوع ہے۔ ایک اور جو ہم دیکھ لیں کہ کلیدی آیت، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کلیدی الفاظ تو یہی ہے یتم نعمتہ، اور دوسرا یہ کہ کلیدی آیت پوری کی پوری وہ آیت ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جیسا کہ میں نے اصل میں جو اوپر دو مضمون لکھے ہوئے نا خصوصی مضمون، تو نعمتوں کا جامع بیان جو ہے وہ تو الفاظ کی شکل میں آ گئی یتم نعمتہ، اور معاشرتی اصولوں کا جو جامع بیان ہے وہ کسی ایک لفظ میں نہیں آ سکتا، وہ پوری ایک آیت ہے۔ تو یہ خصوصی مضمون جو ہے یہی نیچے کلیدی الفاظ اور کلیدی آیت کی شکل میں لکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اتا امر اللہ، انداز سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ سورت بہت منفرد ہے، اس کا جو آغاز ہے بہت ہی ایک منفرد انداز سے آغاز ہوا ہے. یعنی باقی ساری صورتوں میں ہم دیکھتے تھے کہ الف لام میم را یا الف لام را سے آغاز ہو رہا تھا، اس میں بالکل ایک الگ طرح سے آغاز ہوا، اتا امر اللہ یعنی آ گیا اللہ کا فیصلہ. اب دوسری بات اس میں یہ ہے کہ امر اللہ سے کیا مراد ہے، کون سا فیصلہ آ گیا ہے؟ تو اس میں ایک تو یہ کہ عذاب کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پہ مراد مفسرین کا خیال ہے کہ ہجرت کا فیصلہ مراد ہے، کیونکہ یہ مکہ کے آخری دور کی صورت ہے. تو ابھی اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا تھا نا، تو وہی دراصل مشرکین مکہ پہ عذاب کا فیصلہ تھا. کس طرح؟ کیونکہ ہم یہ مضمون پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب تک کوئی رسول اپنی قوم کے درمیان رہتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس وقت تک عذاب نہیں آتا. جب رسول کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ اب اس پہ عذاب کا فیصلہ ہم نے کر لیا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ رسول اس قوم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب عذاب کا فیصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو رسول کا چلے جانا، اب چاہے اس رسول کے چلے جانے سے، قوم کو چھوڑ کے نکل جانے سے اس کے اگلے ہی دن عذاب آ جائے، یا اس کے 8 سال کے بعد آئے، یا اس کے 1 سال کے بعد آئے، یا ایک دم سے آئے، یا پھر قسطوں میں آئے، قسط وار آئے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب رسول اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گیا تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب کا فیصلہ ہو گیا. تو امر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں دراصل اشارہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ یہ صورت اس دور کی ہے جب ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، اور اس میں ہمیں ایسے اشارے نظر آ رہے ہیں کہ دراصل اللہ تعالیٰ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دینے ہی والے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ہجرت کا حکم بھی ہے اور ایک طرح سے وہ اللہ کا فیصلہ عذاب کی شکل میں بھی ہے. فلا تستعجلوا، اب اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ، بس فیصلہ ہو گیا، اب تم جلدی مچا کے کیا کرو گے، تمہیں تو اس سے ڈرنا چاہیے. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور وہ بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. دوسری اہم جو اس کے اندر یعنی پوری صورت میں جو مضمون ہے وہ یہی ہے شرک کا مضمون ہے، شرک کی تردید. اور یہ جو نعمتوں کا بیان ہے نا سارا، جو اس کے اندر بہت زیادہ ہے نعمتوں کا بیان، تو وہ نعمتوں کا بیان بھی دراصل ایک طرف تو بذات خود نعمت کا بیان بھی ہے، دوسری طرف دراصل وہ توحید کی دلالت ہے نا. وہ جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وہ دراصل اللہ کی توحید کو ثابت کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو نعمتوں کا بیان اس صورت میں آگے جائے گا، بڑھے گا، اس میں زور آئے گا، اتنا ہی زیادہ وہ توحید کو ثابت کرتا چلا جائے گا، اتنی ہی زیادہ اللہ کی توحید ثابت ہوتی جائے گی. اس لیے سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھے سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اچھا، اب ينزل الملائکہ، پہلے تو ہم نے کہا تعالی عما یشرکون، یہ توحید کا بیان ہو گیا، شرک کا رد ہو گیا. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے فرشتے کو اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے. تو یہ کس چیز کا بیان ہے؟ آپ سب سمجھ رہے ہوں گے اب اچھی طرح کہ دراصل رسالت کا بیان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو چاہتا ہے، کہ تم نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں فلاں کے اوپر کیوں نہیں آئی وہی، ہمارے سردار تو فلاں فلاں تھے، ہمارے عقل مند لوگ تو فلاں فلاں کہلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کیوں چنا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. دراصل اس آیت میں، آیت نمبر 2 میں رسالت کا بیان ہے. ٹھیک ہے، تو رسالت جو ہے وہ بھی توحید کا تقاضا ہے، توحید کا عین تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی کریں. جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کی مادی ضروریات پوری کرتے ہیں، اس طرح اس کی روحانی ضرورت کو پورا کرنا، اس کی اخلاقی ضرورت کو پورا کرنا کیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا رستہ دکھائیں، اور وہ رستہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے ذریعے دکھاتے ہیں. تو رسالت دراصل اللہ کی توحید کا عین تقاضا ہے. خلق السماوات والارض بالحق، اب آگے آپ دیکھیں گے کہ بار بار خلق، جہاں بھی خلق آیا ہے، میں نے اس کو اس لیے ہائی لائٹ کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے
اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا ہے، اور جہاں بھی خلق آئے گا وہ ایک طرح سے توحید کی دلالت ہے، توحید کی دلیل ہے۔ ایک طرف اللہ کی نعمت بھی ہے، دوسری طرف اللہ کی توحید کی دلیل بھی ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، پہلے آسمان و زمین کی بات ہوئی، یعنی کائنات کی بات ہوئی، اب انفس کی بات ہو رہی ہے، آفاق اور انفس۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم دو طرح سے تمہیں دلائل دیتے ہیں، ایک آفاق میں، ایک انفس میں۔ تو آفاق کیا ہے؟ السماوات والارض، اور انفس کیا ہے کہ خلق الانسان، انسان کو کیسے پیدا کیا اللہ نے، اس کا ذرا تم پورا جو سلسلہ ہے، وہ جو نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہوا انسان کی تخلیق کا، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کر لو کہ ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، اور دیکھتے دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا، کس حقیر چیز سے پیدا ہوا، اور پھر اتنا باصلاحیت اور اتنی اس کے اندر عقل اور شعور اور اتنی اس کے اندر طاقت اور قوت اور صلاحیت کہ وہ لوگوں کو دلائل بھی دیتا ہے، ان سے جھگڑتا بھی ہے۔ ایک طرف تو یہ اس کی صلاحیت کی طرف بھی اشارہ ہے، دوسرا یہ کہ اتنی حقیر چیز سے پیدا ہوا اور پھر وہ یوں جھگڑالو بن جاتا ہے۔ والانعام خلقها، اب یہ ساری چیزیں اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے، لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، اس میں تمہارے لیے کیا کچھ ہے جانوروں میں؟ پوشاک، ٹھیک ہے، جانوروں کے چمڑے سے، لیدر سے، ہمیں پتا ہے ان کی فر سے، ان کے لیدر سے ہم پوشاک بناتے ہیں۔ ومنافع، اور بہت سے فائدے، ومنہا تأکلون، اور اس میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ تو اس میں کیا کیا ہو گیا؟ دفء ومنافع ومنہا تأکلون میں کیا ہو گیا؟ خوراک بھی آ گئی جانوروں کے ذریعے، پوشاک بھی آ گئی، اور رہائش بھی آ گئی۔ یہ جو آیا نا منافع، یعنی اس کے علاوہ بھی کچھ فوائد، اس کی تفسیر اسی صورت میں آگے آئے گی کہ آپ جانوروں کی کھالوں سے کیسے زبردست ان کو آپ اپنے سفر میں اور قیام میں ان سے خیمے بناتے ہیں، اور ان کو اپنے قیام کے لیے بھی، رہائش کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم جو کہتے ہیں کہ بنیادی ضروریات انسان کی وہ کیا ہوتی ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، خوراک، پوشاک، رہائش۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تم تھوڑا سا غور کرو کہ اس کا انتظام کہاں سے ہو رہا ہے، اور اس کے جو مین سورسز ہیں وہ کیا ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی ہی تخلیق کردہ ہر چیز ہے، جس سے تم اس کو، ٹھیک ہے، اس کی شکل تبدیل کر لیتے ہو اپنی عقل کے ذریعے سے، اور اپنی صلاحیت کو کام میں لا کے، اپنے علم کو کام میں لا کے تم اس کو مختلف شکلیں دے دیتے ہو اور اس کو بہتر سے بہتر بنا لیتے ہو۔ لیکن بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے تو وہ چیز تمہارے لیے اتاری ہے، تمہاری ضروریات پورا کرنے کے لیے جو کچھ تمہیں چاہیے تھا وہ اللہ نے اتارا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک ہی رب ہے۔ اگر وہ ایک سے زیادہ ہوتے تو کبھی بھی اتنا مربوط نظام، جو الٹیمیٹلی کیا ہو رہا ہے، سارا کچھ انسان کا ہی بھلا ہو رہا ہے۔ ساری کائنات کس لیے لگی ہوئی ہے؟ جانوروں کی کھال بھی ایسی ہی بنائی گئی ہے کہ جو انسان کے لیے مفید ہے۔ جانوروں کا گوشت بھی ایسا ہی ہے جو کہ انسان کے لیے مفید ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ساری چیزوں میں جو سب چیزیں آ کے ایک ہی پوائنٹ پہ جمع ہو جاتی ہیں، اور یہ جو اتفاق اس کائنات کے اندر ہے، یہ جو ہم آہنگی ہے کہ سب چیزیں ایک پوائنٹ پہ آ کے جمع ہو جاتی ہیں، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ انسان کی خدمت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک خالق کی پیدا کردہ سب چیزیں ہیں، اس کی تخلیق ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اچھا، یہاں سے اب آپ نے تھوڑا سا سمجھنا ہے، جو کہ مجھے بہت اس صورت کی جو چیز جس نے بہت اٹریکٹ کیا، بہت متوجہ کیا اپنی طرف، وہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم پہ نعمت تمام کی ہے۔ اچھا، نعمت کا تمام کرنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا، ایک ہوتا ہے کہ صرف آپ روٹی کسی کے آگے رکھ دیں، ٹھیک ہے، پیٹ تو اس سے بھی بھر جاتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر اس روٹی بہت اچھی بنی ہوئی ہو اور گرم ہو، پھر اس کے ساتھ آپ کھانے کے لیے کوئی سالن ہو آپ کی پسند کا ہو، پھر سلاد ہو، پھر رائتا ہو، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ ضرورت تو ایک روٹی، سوکھی روٹی سے بھی پوری ہوتی ہے نا، پیٹ بھر جاتا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دنیا نہیں بنائی، بلکہ دنیا میں جو اللہ نے اس کے لیے نعمتیں رکھی ہیں ان میں اتنا تنوع رکھا ہے کہ وہ اس کی سویلائزیشن کو ایک بہت اعلیٰ درجے تک لے جانے کی اس میں صلاحیت ہے۔ اور اس کے لیے مطلب اس کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اتمام کر دیا ہے۔ یعنی نعمت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کہ صرف ایک سوکھی روٹی، لیکن اس کا اتمام کہاں ہوتا ہے؟ کہ طرح طرح کے کھانے، پھر انہی چیزوں کو بنانے کی مختلف ریسیپیز۔ آپ ریشو چینج کر دیتے ہیں تو جو ڈش بنتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے،
تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں، اور یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ نے خود رکھی ہیں. یہ جو خوبصورت بنایا ہے اللہ نے، چیزوں میں تنوع رکھا ہے، صرف ضرورت کی حد تک نہیں بلکہ اتمام نعمت تک. اتمام نعمت کیا ہے کہ بالکل اس کو اچھی طرح سے اللہ نے ہمیں وہ نعمت دی ہے، خالی بیسک نیڈ ہماری پوری نہیں کی. ٹھیک ہے، اتمام نعمت کا یہ مطلب ہے. تو اب یہاں سے آپ صورت میں آپ پورا دیکھیں گے کہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. ایک چلے گی مادی نعمتوں کا اتمام، یعنی مادی نعمتیں جو ہیں ہماری دنیا کی جو ضروریات پوری کرتی ہیں، تمدن کی ضروریات پوری کرتی ہیں، ان نعمتوں کا اتمام، یعنی ان نعمتوں میں صرف منیمم لیول تک، بیسک نیڈ تک نہیں بلکہ لگژریز تک لے جانے والی. ہمیں کہنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ ہمیں اس سے خوشگوار احساس ہو، ہم اس سے لذت اٹھائیں، یعنی ہمیں لذت پہنچانے والی ہو. ایک طرف مادی نعمتوں کا اتمام ہو رہا ہے، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے اس میں، اخلاقی نعمتوں کا اتمام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں آپ دیکھیں گے بالکل سائڈ بائی سائڈ چلیں گی. اچھا، اس صفحے کے اوپر ہم پوری تلاوت کر لیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ مادی نعمتوں کا اتمام کہاں ہو رہا ہے اور اخلاقی نعمت کا اتمام جو ہے. اخلاقی نعمت کیا ہے؟ اخلاقی نعمت یہ ہے کہ جو رب دنیا کی ساری نعمتیں اتنی اچھے طریقے سے پوری کر رہا ہے، تو وہ ہمیں اخلاقی جو انسان کی ضرورت ہے کہ اسے اچھائی برائی کی تمیز بھی تو ہونا. یہ ساری جو دنیاوی نعمتیں ہیں، یہ تو کسی نہ کسی حد تک ایک جانور کی بھی ضروریات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ انسان کی اس سے بہت بڑھ کر اللہ نے پوری کی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک وہ ضروریات ہیں جو ہر ایک جانور بھی، کھانا پینا، رہائش اور یہ ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کے لیے جب اللہ نے وہ والی جو اس کی مادی ضروریات ہیں اس کو بالکل بیسک نیڈ تک پورا نہیں کیا بلکہ اس کو اتمام کیا ہے، اس کو اتنی ہائی کوالٹی تک اللہ تعالیٰ لے کر گئے ہیں، تو پھر جو اس کی اخلاقی ضروریات ہیں، اس کے اندر جو شعور اللہ نے رکھ دیا ہے، اس شعور کے جو تقاضے تھے کہ اس کو اچھائی برائی کی سمجھ، جو انسان اس طرح دنیا میں جانور کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو فلفل نہیں کریں گے؟ اس کی اس اخلاقی ضرورت کو پورا نہیں کریں گے؟ تو اس اخلاقی ضرورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے، اور وہ کس کے ذریعے سے کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے کیا ہے، رسالت کے ذریعے سے کیا ہے، کہ اس کو ایک طرف دنیا کی نعمتیں دی ہیں، دوسری طرف اس کو ہدایت کی نعمت دی ہے. ہدایت کیا ہے؟ اس کی روحانی یا اخلاقی نعمت ہے. چلیے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو صبح، اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. یعنی یہ جو جاندار اللہ نے کا انعام، مویشی جو ہیں، ان کے اندر ایک خوبصورتی ہے. آپ دیکھیں جب صبح جا رہے ہوتے ہیں سارے وہ جو گلہ بان اپنے اپنے ریوڑ کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک ویسے ہی منظر دلکش لگتا ہے. پھر شام کو جب وہ لا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک الگ خوبصورتی ہوتی ہے. ان کے گردنوں میں جو گھنٹیاں پڑی ہوتی ہیں، ان سے ایک ساز جو ہے وہ ہمارے کانوں میں آتا ہے. پھر ان کا ایک ساتھ ایک ردم کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں انسان کو ایک مسحور کرتی ہیں، اس کے لیے خوبصورتی کا باعث ہوتی ہیں. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں وہ جانور جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے. اب کیا تھا کہ ہم پہنچ تو سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے. تو اللہ نے کیا کیا کہ وہ تمہاری بیسک نیڈ نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس کو بھی تمہیں مشقت سے بچانے کے لیے ایسے جانور بھیج دیے کہ جن کے اوپر تم سامان لا کے لے جاتے ہو. اور آپ کو پتا ہے نا کہ ابھی بھی ایسے اس ماڈرن ایج کے اندر بھی ایسی جگہیں ہیں، ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر کوئی گاڑی، اچھی سے اچھی گاڑی، کوئی جیپ، کوئی نہیں جا سکتی. اور وہاں پہ یعنی گوگل کا بھی آپ کو پتا ہوگا نا کہ وہ ایسی ایسی جگہوں پر اونٹوں پہ اپنے کیمرے رکھ کے تو وہ بھیجتے ہیں صحراؤں کے اندر. تو یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ تمہاری لگژریز ہے ساری، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشقت سے بچانے کے لیے اور تمہاری زندگی میں آسانی اور سہولت لانے کے لیے تمہارے لیے جانور پیدا کر دیے کہ ان کے اوپر سامان لا کے لے جاؤ. ان ربکم لرؤوف الرحیم. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. وہ بڑا شفیق ہے، ورنہ وہ چاہتا تو صرف تمہاری ضرورت پوری کر دیتا بس. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. جن لوگوں کا مال مویشی کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی زندگی میں ان کا ایک حصہ ہوتا ہے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ زندگی ان کے بغیر کتنی مشکل ہے.
اور نہ صرف یہ کہ وہ ان کی ضروریات پوری کرتی ہیں بلکہ ان کو ان سے محبت ہوتی ہے اور ان کی زندگی کی خوبصورتی ہی اس وجہ سے ہوتی ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس کی تخلیق اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ وہ تم اگر سمجھتے ہو کہ صرف ایک روٹی اور پانی ہے تو یہ بہت تمہاری کم فہمی ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے ذمے ہے راستہ بتانا. جب وہ تمہیں دنیاوی نعمتوں میں اتنی اچھی اعلیٰ قسم کی نعمتیں دے رہا ہے تو پھر وہ تمہیں آخرت کا راستہ نہیں دکھائے گا کیا؟ تمہاری روحانی ضروریات کو پورا نہیں کرے گا؟ تو وہ بھی اس نے بطریق احسن پوری کی ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ، اور کس طرح پوری کی ہے؟ اپنے رسولوں کے ذریعے سے پوری کی ہے. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. اب یہ اشارہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے وہ پوری تو کی ہے لیکن باؤنڈ نہیں کیا. رسول کسی کو ہاتھ پکڑ کے ہدایت کے رستے پہ نہیں لے جاتے. هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب یہ بات ہے کہ ایک پھل بھی ہو سکتا ہے تو پھل نہ بھی ہوتا تو ہم زندہ رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ذائقے کے لیے، ہماری خوشی کے لیے، ہماری زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، اتمام نعمت کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ کئی طرح کے پھل، من کل الثمرات. ٹھیک ہے، تو اب اس صفحے کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جمال، بشق الانفس، زینہ اور من کل الثمرات، یہ چیزیں آئی ہیں مادی نعمتوں کا اتمام کرنے کے لیے، اس کی طرف اشارہ ہے. اور اخلاقی نعمتوں کا اتمام اللہ نے کس طرح کیا ہے؟ بذریعہ رسالت. کیسے کیا ہے؟ وعلی اللہ قصد السبیل، درمیان میں اللہ تعالیٰ موضوع کو، ایک موضوع کے اندر دوسرا موضوع ہوتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ جب وہ ساری نعمتیں تمہاری مادی دے رہا ہے اسی کے ذمہ ہے راستہ بتانا بھی. اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. یہاں پر ایک تھوڑی سی بات اور سمجھ لیں کہ جس طرح مادی نعمتوں سے استفادہ ہر کوئی اپنی ضرورت اور عقلی صلاحیت کے مطابق کرتا ہے، یعنی اللہ نے کہا نا کہ رسول جو آ جاتے ہیں تو وہ ہاتھ پکڑ کے آپ کو ہدایت کے رستے پہ نہیں لاتے، بلکہ آپ کو اپنی صلاحیت استعمال کرنی ہوتی ہے، اپنی عقل، اپنی سوچ اور فکر کے ذریعے سے آپ نے صحیح اور غلط کا راستہ اس تک پہنچنا ہوتا ہے، پھر آگے رہنمائی اللہ کا رسول کرتا ہے. یہ موضوع تو ہم بہت دفعہ پڑھ کے آ رہے ہیں پیچھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس طرح دنیاوی نعمتوں میں بھی کیا ہے، اسی طرح ہدایت کے سے استفادے میں بھی جبر کا اصول نہیں ہے. یعنی مادی نعمتوں سے بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی گھر میں وہی میدا اور آٹا اور نمک مرچ اور مسالے اور گوشت رکھا ہوا ہوگا تو میرے جیسا بندہ تو بس اس سے وہ سیدھی سیدھی ایک ہی اس کو سادہ سالن بنانا آتا ہے، وہی بنائے گا. لیکن جو زیادہ اپنی عقل استعمال کرے گا، جو زیادہ باصلاحیت ہوگا، وہ کیا کرے گا کہ انہی چیزوں سے وہ 4-5 مختلف طرح کی ڈشز بنا لے گا. ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو اور زیادہ اچھا بنا لے گا. تو اب ان میں اتنا خوبصورت ربط ساتھ ساتھ چل رہا ہے کہ جس طرح مادی نعمتیں تو اللہ نے تو اتمام کر دیا ہے، اللہ نے تو مادی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے. ابھی پتہ نہیں کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں جنہیں ہم نے ڈسکور ہی نہیں کیا، کون کون سے مسالے ہیں جن کا ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. مثلاً میں آپ کو انہیں خواتین ہونے کے اعتبار سے ہم کہیں کہ کون کون سے مسالے ہیں جن کا ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو چکھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جتنا ہم اس ورلڈ کو ڈسکور کرتے ہیں اتنا ہی ہم اپنے لیے، جتنی ہم جد و جہد کرتے ہیں اس کے اندر، تو اتنا ہی اپنی زندگی کو زیادہ پرسکون اور آرام دہ بناتے ہیں، اس سے زیادہ لطف اٹھاتے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول آ جاتے ہیں ہدایت لے کر، لیکن ہر کوئی جتنی اس راستے میں محنت کرتا ہے تو اس کو اس کی محنت کے بقدر ہی ہدایت ملتی ہے. اللہ کا جبر نہ مادی نعمتوں سے استفادے میں نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ زبردستی ہمارے سامنے وہ آٹومیٹیکلی فرشتے آ کے ہمارے لیے اچھی اچھی ہانڈیاں نہیں بنا دیتے، جس کو جیسا بنانا آتا ہے ویسے ہی بناتے. تو اسی طرح ہدایت کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کا جبر نہیں ہے. جبر نہ مادی نعمتوں سے استفادے میں ہے اور نہ اس نعمت، اخلاقی نعمت سے استفادے میں ہے جو کہ ہدایت کی شکل میں رسول لے کر آتے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ بھی اللہ کی مادی نعمتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھتے رہیں کہ اس صفحے میں کتنی مادی نعمتوں کا اتمام کا ذکر ہے۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر دی ہیں۔ دیکھیں رنگ کتنے خوبصورت لگتے ہیں، ہے نا۔ اب رنگوں کی ایک ترتیب ہی ہوتی ہے نا، جو ہم مختلف پینٹنگز میں دیکھتے ہیں، وہی رنگ ہے، لیکن انہی رنگوں سے کوئی کس طرح کی چیزیں بنا لیتا ہے، کوئی بہت خوبصورت پینٹنگز بنا لیتا ہے، کوئی انہی رنگوں سے بہت ایسی چیز بنائے گا جو انسان کی آنکھوں کو بری لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مختلف الوان، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگ پیدا کیے ہیں، یہ بھی آپ کے اوپر مادی نعمتوں کا اتمام ہے، اس اتمام نعمت کی ایک شکل ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، یعنی اللہ کے یہ جو دنیا کی خوبصورتی، اس کو محسوس کرنا۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں اور وہ جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کی اس خوبصورت دنیا کو دیکھ کے خوش ہونا، اس کے اندر جو خوبصورتی ہے، اس کے رنگوں میں جو خوبصورتی ہے، اس کے ذائقوں میں جو خوبصورتی ہے، جو لطف ہے، جو لذت ہے، اس کو محسوس کرنا دراصل اللہ کی آیات کو محسوس کرنا ہے، اللہ کی توحید کو محسوس کرنا ہے۔ یہ غلط نہیں ہے اگر ہم اللہ کی دنیا کی جو رنگینی ہے، جو خوبصورتی ہے، اس کو ہم اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی انسان اس خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ سے غافل ہو جائے تو وہ ناشکری ہے، اور اگر وہی انسان اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کے اس کی شکر گزاری کرے تو یہ اس کا حق ادا کرنا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ وہو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها، اس قدر اتمام نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ۔ لحما طریا، ایک تو سخر البحر، اتنا بڑا اتنا طاقتور سمندر ہے نا، آپ اس کے اندر جو مطلب سمندر کی آپ گہرائی کو دیکھیں اور اس کی وسعت کو دیکھیں اور اس کی لہروں کی زور کو دیکھیں تو آپ کہیں کہ کہاں اتنا ہے سمندر، کہاں انسان، چھوٹا سا انسان اس کے اوپر اپنے جہاز اور کشتیاں چلا رہا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت۔ دوسرا یہ کہ لحمن طریا، کیا تر و تازہ گوشت انسان کو سمندر سے ملتا ہے۔ اب وہ انسان کی بیسک نیڈ تو نہیں تھی لیکن اللہ نے اتمام نعمت کی ہے، تو یہ دراصل یہ صورت ہی اتمام نعمت کی صورت ہے، مادی اتمام نعمت کی صورت ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو، حلیتن، زیورات جن کو تم پہنتے ہو، ٹھیک ہے۔ پتہ ہے ہمیں سب سے قیمتی جو زیورات ہیں وہ یہی سمندر کی تہوں سے نکلتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، پھر تیسری چیز کیا کہ وہ کشتیاں، تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ یعنی اللہ نے کہا ہے کہ نکلو، تجارت کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ اور بس۔ قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، آپ کو اللہ نے مواقع دیے ہیں تو بھی آپ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے میں کوشش نہ کریں۔ اللہ کا رزق تلاش کرو، یہاں پہ فضل سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا رزق، حلال رزق کے لیے نکلو تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، لیکن پھر اس حلال رزق سے اس رزق کو جو استعمال ہے اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرو۔ تو دراصل بہت ہی خوبصورت عبادت کا جو تصور ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کی یہ مادی نعمتیں دراصل ہمیں اللہ کے شکر کی طرف کیسے لے کے جا رہی ہیں۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اگلی نعمت کیا ہے کہ اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں۔ یعنی زمین کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ جو پہاڑوں کا بنیادی اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں فائدہ یا مقصد، وہ یہ ہے کہ یہ زمین کو ایک طرح سے تھامے ہوئے ہیں، یا زمین کی جو رفتار ہے وہ اس سے کنٹرول میں رہتی ہے، اور زمین کے اندر ایک ٹھہراؤ جو ہے وہ پہاڑوں کی وجہ سے ہے، ایک طرح سے میخوں کی طرح یہ گڑے ہوئے ہیں۔ وہ انہار اور وسبلا لعلکم تہتدون، اب یہاں سے اشارہ ہو گیا اس اخلاقی نعمت کی طرف، اور جہاں بھی اخلاقی نعمت کا ذکر آئے گا آپ دیکھیں تہتدون، یہتدون، وانہارا وسبلا، انہار یعنی نہریں، اور نہریں آپ کو پتہ ہے نا راستے بھی بناتی ہیں، نہریں ایک تو خود راستے بناتی ہیں، دوسرا راستوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ تو نہریں وسبلا، اور
یعنی دریا اور راستے، قدرتی راستے، یہ جو تو قدرتی راستے بنے ہوئے ہیں یہ تو دریاؤں سے ہی بنے ہیں نا. آپ جب جیوگرافی پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کیا بیسکلی کیسے آپ راستوں کا تعین کرتے ہیں؟ دریاؤں کی وجہ سے ہی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دریا اور یہ قدرتی راستے جو اللہ نے بنائے ہیں، پہاڑوں کے اندر راستے ہیں، بعض دریاؤں کے ذریعے سے جو راستے بنے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. اللہ تعالیٰ کا اشارہ کس طرف ہے کہ جب اللہ دنیا کے اندر راستہ دکھانے کا اتنا بہترین انتظام کرتا ہے کہ ہر خطے کے الگ الگ نشانیاں ہیں راستوں کی، کہیں دریاؤں کے ذریعے راستے ہیں، کہیں پہاڑوں کے اندر راستے ہیں، کہیں صحراؤں میں آسمان پہ وعلامات. جب صحراؤں میں یا سمندروں میں چلے جاؤ جہاں نہ دریا ہوں اور نہ قدرتی راستے ہوں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اس سے زمین میں راستے بتانے والی علامتیں رکھ دی اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے کہا کہ جب وہ دنیا کے اندر راستہ بتانے کا اتنا زبردست انتظام کرتا ہے تو وہ آخرت کا راستہ دکھانے کے لیے کیوں انتظام نہیں کرے گا؟ جب مادی نعمتوں کا اس نے بھرپور اتمام کیا ہے تو وہ آخرت کی نعمت جو ہے ہدایت، وہ بتانے کا انتظام کیوں نہیں کرے گا؟ اور وہ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ وہ رسولوں کے ذریعے ہوتا ہے. افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں، کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی جتنی نعمتیں دیکھیں، ہم جتنے رنگ دیکھیں، جتنے ذائقے دیکھیں دنیا میں، اتنا ہی ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے، اتنا ہی ہم اللہ کی توحید کے قائل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ایک ہستی جو پیدا کر رہی ہے اور ایسا کمال کا پیدا کر رہی ہے، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتی ہے جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا؟ تم کیسے کسی کو اللہ کا شریک کرتے ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. یہ صورت کے بنیادی موضوع کی وضاحت ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یہ اتمام نعمت کی وضاحت ہے. اتمام نعمت کی آیت تو آگے آئے گی لیکن یہ بھی اسی کے ساتھ شامل ہے کہ تم اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تم نے ابھی تک اس کا کچھ بھی حصہ ڈسکور نہیں کیا. ان اللہ لغفور الرحیم، لیکن جب تم شکر نہیں کرتے تو بھی اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے کہ تمہیں اپنی نعمتیں دیتا چلا جاتا ہے. واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہے بلکہ خود مخلوق ہیں. اب دیکھیں خلق کتنا کثرت سے اس میں آ رہا ہے. اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، مردہ ہیں نہ کہ زندہ. اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہے، زندہ نہیں ہے، اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اب یہ اموات غیر احیاء سے پتہ چلا ہے کہ جھوٹے معبودوں کے اصحاب قبور ہونے کی دلیل ہے. یہ لوگ جن جھوٹے خداؤں کو مانتے ہیں دراصل وہ بت نہیں ہوتے، وہ دراصل ان کے پیچھے کچھ شخصیات ہوتی ہیں جو کہ دنیا سے جا چکی ہوتی ہیں، یعنی اصحاب قبور. تو اصل میں لوگوں نے ہر دور میں کن لوگوں کو خدا کی الوہیت میں شریک کیا ہے؟ اصحاب قبور کو، اپنے مردوں کو جن کی وہ تعظیم کرتے ہیں، جن کی وہ عزت کرتے ہیں اور جن سے وہ مروب تھے. تو ان مردوں کو وہ اصل میں اللہ کی ساتھ الوہیت میں شریک کرتے ہیں، لیکن بعد میں ہوتے ہوتے کبھی وہ ان کی تصویریں لٹکا لیتے ہیں اپنی عمارتوں میں اور کبھی وہ ان کے بت بنا لیتے ہیں. جیسا کہ بہت سی احادیث، صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے. عائشہ کی ایک روایت ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اسحاق اور نائلہ دراصل شخصیات تھیں. اس طرح جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو ود اور جو آتے ہیں سورۃ نوح کے اندر جو نام آتے ہیں ان کے بتوں کے، وہ سارے بھی شخصیات تھیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل انسان کس طرح، اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں کہ اصحاب قبور کے قبروں کے اوپر ہمارے ہاں جو ایک پورا ایک میلے ٹھیلے اور عرس اور پورا ایک نظام، ایک سلسلہ ہے، پھر اس پہ گدی نشینی ہے. اور یہاں تک ہم دیکھیں کہ بڑے بڑے جو ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج اور بڑی بڑی یونیورسٹی سے ڈگریاں لی ہوں گی، یہ تضاد ہمارے معاشرے میں موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے. ایک طرف وہ اپنے آپ کو اتنا کہنا چاہیے کہ انلائٹنڈ کہہ رہے ہوں گے، دوسری طرف وہی گدی نشین بھی ہوں گے. تو انسان کا عجیب تضاد ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے صرف اس لیے کہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے.
تو ایسے ساری چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیشہ ہر دور میں انسان نے، یعنی ہر دور جاہلیت یہ نہیں تھی کہ وہ قرآنی تھی، وہ یہ جاہلیت ہے کہ اگر آپ نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں بھی لے لی ہیں پھر بھی آپ اس اصحاب قبور کی پرستش کو آپ بالکل روا رکھے ہوئے ہیں، تو ایک طرح سے جاہلیت کے اوپر آپ نے بالکل مہر ثبت کر دی ہے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ اب یہ اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت دے رہے ہیں بالکل واضح انداز میں کھل کر، تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ وہم مستکبرون، اور اب آگے تک ہم دیکھیں گے کہ مستکبرون کا لفظ دہرایا جائے گا کہ اصل میں ان کی جو مسئلہ ہے وہ تکبر ہے، استکبار ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی، وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے یہاں پہ مفسرین نے اس کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ اہل مکہ سے باہر کے لوگ جب مکہ آتے تھے مختلف کاموں کے سلسلے میں ان کی ملاقات ہوتی تھی، تو وہ پوچھتے تھے کہ اچھا بھائی تمہاری بستی میں وہ شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تم تو ڈائریکٹ فرسٹ ہینڈ نالج تمہارے پاس ہے، تو تم بتاؤ کہ آخر کیا چیز ہے، اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ قالوا اساطیر الاولین، کہ چھوڑو کوئی نئی بات نہیں ہے جی، وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ باہر کے لوگوں کو بھی یہی تاثر دے رہے تھے کہ وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔ اچھا قرآن میں یہ اتنا زیادہ آتا ہے نا اساطیر الاولین، تو بہت انسان کا دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا ہم بھی سوچ کے، تھوڑا سا ٹھہر کے سوچیں کہ کیا ہم بھی قرآن کے قصوں کو اساطیر الاولین ہی تو نہیں لے رہے؟ تو تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ قرآن میں جتنے بھی قصے آئے ہیں، قوموں کے تذکرے آئے ہیں، یا خود قرآن کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایک ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک تاریخ 23 سال کی، اس کے اندر یہ پورا خود ایک قصہ ہے، یعنی قرآن پورا ایک 23 سالہ دور کی تاریخ ہے، یہ خود ایک طویل قصہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا یہ باتیں ساری ہم کس طرح لیتے ہیں؟ یعنی ہم جب ان کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ان کی ہمارے ہاں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اگر سچ پوچھیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، بچوں کی حد تک ہم کہتے ہیں کہ بیڈ ٹائم سٹوریز کے طور پہ ہم لے لیتے ہیں قصص الانبیاء کو، ہے نا، بیڈ ٹائم سٹوریز کے طور پہ کہ چلو اور کوئی سٹوری نہیں سنائی تو انبیاء کی سٹوری سنا دی، تو وہ بھی ایک ایسے کہ ٹھیک ہے ایک سٹوری کے طور پہ ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، ہماری زندگی سیریس، یعنی ہم چیزوں کی طرف آتے ہیں، سنجیدہ علوم کی طرف آتے ہیں، تو کیا قرآن کی جو سٹوریز ہیں، قرآن کے اندر جو ہسٹری آئی ہے، کیا وہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں، کالج لیول پہ، اسکول لیول پہ وہ کس طرح پڑھائی جاتی ہے؟ ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہمارے بچوں کی بکس میں جو امپورٹنس حاصل ہے گریک ہسٹری کو یا گریک فلسفی کو کے دور کو یا رومن امپائر کو اور اس وقت کی ہسٹری کو، بلکہ اس کے بعد آپ لے لیں گے جو ابھی ورلڈ وار کو، یعنی ورلڈ وار 1 اور 2 کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا، اس کا جتنا ہمارے ہاں اس کو سمجھا جاتا ہے عقل مندی کا استعارہ، ہے نا، اور ہماری ہسٹری کی بکس میں ظاہر ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کیا ہم قرآن نے جو ہسٹری ہمیں بتائی ہے وہ ہمیں کہیں اپنے سوشیولوجی میں، ہمیں ہسٹری میں، مختلف جو ہیومینٹیز کے جو بھی آگے برانچز ہیں وہاں پہ ہمیں قرآن کے یہ علوم کہیں نظر آتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بھی ان چیزوں کو نا بس ایک حقیقت میں دیکھیں تو اساطیر الاولین کی طرح لیا ہے، اپنی پریکٹیکل لائف سے ہم نے قرآن کی ہر چیز کو اتنا ارریلیونٹ کیا ہوا ہے کہ قرآن کی ہسٹری بھی ہم سے بڑی ارریلیونٹ ہے ہماری پریکٹیکل لائف سے۔ قرآن کے احکام بھی، جیسے ہم پہلے جب پڑھ رہے تھے جہاد والی ساری باتیں یا امہ والی ساری باتیں، ہم جب مدنی صورتوں میں پڑھ رہے تھے تو ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ بہت ارریلیونٹ ہے ہماری زندگی سے۔ ہماری زندگی سے ریلیونٹ صرف نماز روزے کی باتیں ہیں، حج کی بات ہے، زکوٰۃ کی بات ہے، چلے اس سے زیادہ ہو گئی، لیکن اس سے اوپر کی جو ہمیں جو بقرہ اور آل عمران اور نساء اور مائدہ یہ ہمیں جو کچھ بتا رہی تھی وہ چیزیں تو ہماری زندگی سے کافی ارریلیونٹ تھی۔ اب یہاں مکی صورتوں میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو آ رہی ہے ساری ہسٹری آ رہی ہے وہ صرف ہسٹری نہیں ہے، اس میں بہت سارے ہیومینٹیز کے بہت سارے علوم اس میں جمع ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہم ان چیزوں کو ایسے لیتے ہیں سیریس؟ ہمارے ہاں ان کا مطالعہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے؟ تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بہت اپنے سے، اس لیے کہ ہمارے علوم، اصل میں مسئلہ کیا ہے، ہمارے علوم کہاں سے آ رہے ہیں؟ ہمارے علوم سارے وہ تو امپورٹڈ ہیں،
آئی باہر سے رہے ہیں، یعنی وہ ویسٹ سے آ رہے ہیں، جن کا قرآن کے اوپر ایمان ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں یہ ہسٹری پڑھائیں گے جو قرآن کے اندر ہے؟ وہ قرآن کے اندر جو پولیٹکس کے اصول ہیں وہ کیوں اپنی پولیٹیکل سائنس کے اندر وہ کیوں پڑھائیں گے؟ وہ تو نہیں پڑھائیں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی عملاً دیکھا جائے تو ہم جب قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں فیل ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ اساطیر الاولین لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا گمان تک نہ تھا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ پھر قیامت کے روز یعنی ایک دنیا میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دنیا میں بھی عذاب آتا ہے لیکن اس عذاب پر بس نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو قوم عذاب اپنا سہ لے گی تو آخرت میں اس کو عذاب نہیں ملے گا، بلکہ آخرت میں پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا کہ بتاؤ اب کہاں ہے میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء۔ اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ قال الذين اوتوا العلم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن کیا ہوگا قیامت کے روز جب وہ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ اب کہاں ہے وہ شریک، تو آگے سے جواب کون لوگ دیں گے؟ قال الذين اوتوا العلم، تو اہل علم جو ہے وہ جواب دیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پھر ایک مرتبہ ہم نے کئی بار پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شہادت میں، گواہی میں، توحید کی گواہی میں اہل علم کو اللہ نے شریک کیا تھا۔ والراسخون فی العلم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اوت العلم یعنی جن کو علم دیا گیا ہے، پھر ان کے ایک بلند مرتبہ مقام کا ذکر ہے کہ وہ علم ان کا قیامت کے روز بھی ان کو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک بہت ان کا جو رول ہوگا بڑا نمایاں ایک حیثیت ہوگی، یعنی وہ پہچانے جائیں گے اپنے علم کی وجہ سے، کیونکہ عام لوگوں سے منفرد ان کی حیثیت ہوگی کہ وہ جواب دے رہے ہوں گے اور وہ سب معاملات کو سمجھ رہے ہوں گے۔ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون۔ ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں، یعنی جب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں، تتوفاهم الملائکہ، جب انہیں موت دینے کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں، فوراً ہار مان لیتے ہیں، سرنڈر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوی المتکبرین۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی وہی اہل مکہ کی بات آئی کہ ان میں کچھ لوگ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، تو جب باہر کے لوگ پوچھتے ہیں تو کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین ہے، اور کچھ مکہ ہی کے لوگ جن سے باہر کے لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا خیرا، تو تمہارے رب کی طرف سے نازل، تو وہ جواب دیتے ہیں بہترین چیز اتری ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے، بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا۔ جنات عدن يدخلونها تجری من تحتها الانہار لهم فیہا ما یشاءون کذالک یجزی اللہ المتقین۔ دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا، یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو۔ الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ اب ان آیات میں کچھ اہم موضوعات ہیں۔
ایک تو اس میں پھر وہی والی بات جو فلبئس مثوى المتکبرین، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل وجہ کیا ہے کہ متکبر، یہ لوگ تکبر کرتے ہیں. اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا. ایک معمولی سا کبر بھی جس کے اندر ہوگا وہ جنت میں داخلہ اس کا ممکن نہیں ہے. تو جنت میں داخلہ ممکن نہیں کیونکہ دنیا میں کبر کے ساتھ ہدایت ممکن نہیں ہے. تو جب اسے کبر کی وجہ سے دنیا میں ہدایت نہیں ملے گی تو آخرت میں جنت بھی نہیں ملے گی. تو اس کبر سے بچنا، یعنی ایک طرف نعمتیں ہیں، ایک طرف اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا جائز ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کشتیاں چلاؤ، میرا فضل ڈھونڈو، اللہ کا رزق تلاش کرو، یہ سب کچھ جائز ہے، یہ سب کچھ حلال ہے. اس دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، اس سے لذت لینا حلال ہے، لیکن کہاں تک کہ تکبر پیدا نہ ہو. تو یہ چیزیں جو ہے انسان کو بیلنس رکھنا، یہی جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے بھی ہوتا ہے، انسان کی اپنی اس میں کوشش بھی ہوتی ہے، اور پھر ساتھ وہ انسان اللہ سے مستقل مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ بیلنس جو ہے وہ سکھا دے. دوسرا اہم موضوع جو اس کے اندر آیا ہے ان آیات میں، تتوفاہم الملائکہ، یہ آیا ہے. تو 2 دفعہ آیا تتوفاہم الملائکہ، ایک ملائکہ کے بارے میں آیا کہ وہ کہتے ہیں فادخلوا ابواب جہنم، اور دوسری بار آیا کہ وہ کہتے ہیں ادخلوا الجنہ. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ اہم ایک موضوع ہے، اور قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے ساتھ ہی عذاب اور ثواب شروع ہو جاتا ہے، یعنی قبر کی جو زندگی ہے جسے برزخ کی زندگی بھی کہا جاتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں تو کہیں نہیں ہے، تو صرف جنت اور جہنم کا ذکر ہے، تو یہ جو قبر کی زندگی ہے اور عالم برزخ کی زندگی ہے اس کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ تو دراصل یہ بھی انہی آیات میں سے آیت ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ موت کے ساتھ ہی جنت یا جہنم کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کی کیا شکل ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جیسے حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ صرف اس کو ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، لیکن بہرحال یہ ایک کہنا چاہیے کہ بالکل عدم کی زندگی نہیں ہوتی ہے. درمیان کی جو زندگی ہے اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جسم اور روح الگ الگ ہو جاتی ہے، لیکن زندگی بہرحال برقرار رہتی ہے کسی نہ کسی شکل میں، وہ ختم نہیں ہوتی. اصل جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے. اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں. پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر ان کی دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ. یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یہ وہی والی بات جو شروع میں آئی تھی کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی ہدایت دے دیتا. تو یہ وہی والی بات کہ وہ کہتے ہیں تقدیر میں ہی نہیں لکھا تھا، اگر اللہ چاہتا تو ہم ہدایت پر ہوتے. كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں کہ جیسے وہ کہتے تھے نا اساطیر الاولین، بھی کوئی پرانی باتیں، کوئی نئی بات نہیں، وہی نوح علیہ السلام کا قصہ، وہی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، وہی ساری باتیں، کوئی نیا پن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بات میں بھی کوئی نیا پن نہیں ہے. یہ جو بات تم کہتے ہو کہ اگر تقدیر کو اپنے لیے جواز بناتے ہو تو یہ بھی ہر دور کے انسانوں نے کیا ہے. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ یعنی جبر جو ہے، جبر بالجبر ہدایت پہ لانا، یہ اللہ کی مشیت بھی نہیں ہے اور یہ رسولوں کی سنت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھ لیں. ہم نے انعام میں پڑھا تھا اس کو تفصیل سے کہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، وہاں پہ تھا نا کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ وہ زبردستی ہدایت پر لے آئے. تو جب اللہ کی مشیت نہیں ہے تو رسولوں کی سنت بھی یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کو ہدایت کے راستے پر لے کر آئیں. اور یہ پوری ایک فقہ ہے کہ کیسے اکراہ یا جبر، لا اکراہ فی الدین، اس کو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دور میں اس اصول کو نافذ کیا.
یہ پوری ایک اس کی تفصیلات ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ وَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر وہ چیز طاغوت ہے، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی سورۃ البقرہ کے اندر، جو لوگوں سے کہے کہ میری بندگی کرو، جو اپنے آپ کو متبادل نظام کے طور پر پیش کرے، جو لوگوں سے کہے کہ تمہیں میرا قانون ماننا ہے، میری بات ماننی ہے، خواہ وہ کوئی گھر کا سربراہ ہو یا کسی ریاست کا سربراہ ہو یا کوئی نظام ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر دائرے میں اللہ کی بندگی کرنی ہے اور طاغوت سے اجتناب کرنا ہے. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی. رسول تو سب کے پاس آئے مگر ہر ایک کا انجام ایک سا نہ ہوا. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا. بلا وعدن علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا يعلمون. یعنی اپنی طرف سے اتنی بات جو ان کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہے جس بات کی، اس پہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. اب یہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے جانے کا سبب بتا رہے ہیں، یعنی قیامت کیوں ضروری ہے. اس کی دو وجوہات ہیں، آخرت کے وقوع کی دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک ہے لیبینہ، تاکہ جو اختلاف کرتے رہیں. تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے پورا، اگر آپ دیکھیں دنیا میں مستقل کیا ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے اپنے نظریات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں. پورا زور وہ علمی لحاظ سے بھی لگا رہے ہیں، ریسرچ کے لحاظ سے بھی لگا رہے ہیں، وہ میڈیا کی طاقت بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ اسٹیٹ کی طاقت بھی استعمال کر رہے ہیں. وہ آپس میں ایک گھر کے اندر بھی دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کر رہے ہیں. کیا بات ہو رہی ہے مستقل کی، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کے اوپر انسانوں نے اتنے وسائل لگائے، بعض انسانوں نے دوسروں کے ظلم برداشت کیے اسی اختلاف کی وجہ سے، تو کیا اس اختلاف کو اللہ تعالیٰ یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں، بلکہ ایک لازماً ایک دن آنا چاہیے کہ جب حقیقت سب کے سامنے کھل جائے. تو آخرت کے وقوع کی ایک وجہ تو لیبین لہم، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. دوسرا یہ کہ ہر ایک کو اپنے اپنے انجام کو پتہ چل جائے. ایک تو اختلافات ختم ہو جائیں، یعنی علمی لحاظ سے ثابت ہو جائے کہ کیا صحیح تھا کیا غلط. دوسرا عملی لحاظ سے ہر انسان کو اپنے عمل کا بدلہ مل جائے. تو آخرت جو ہے وہ علمی ضرورت بھی ہے اور عملی ضرورت بھی ہے. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت مشکل کام ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. والذین هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہجرت حبش کی طرف ہجرت مسلمان کر چکے تھے، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، اچھا ٹھکانہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کی شکل میں اچھے ٹھکانے کی اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں کہ انہیں ایک بہترین ٹھکانہ ملے گا. اور حسنہ سے بھی پتہ چلنا چاہیے اللہ کی نظر میں اچھا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ایسا ٹھکانہ ہو جس میں بہت دنیا کی ریل پیل ہو، دنیا کی نعمتیں بہت ہوں، لیکن وہ اچھا ٹھکانہ ہے جہاں پہ آپ اللہ کی عبادت کر سکیں گے، جہاں پہ آپ غیر اللہ کی عبادت سے بچ سکیں گے، جہاں پہ آپ اللہ کی نظام کو رائج کر سکیں گے، نافذ کر سکیں گے، تو وہ حسنہ ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش جان لیں وہ مظلوم. الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اب کون سے مظلوم جان لیں؟ جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں. یہاں میں نے کچھ لکھا نہیں ہے، لیکن صرف اس کو ہائی لائٹ اس لیے کیا کہ ہم سورہ یوسف سے یہ ٹاپک پڑھتے آ رہے ہیں، صبر اور توکل کا، کہ کون سا صبر فائدہ مند ہے؟ جو توکل کے ساتھ، بے بسی والا صبر نہیں. صبر وہ نہیں ہے جو بے بسی کا نام ہو، بلکہ صبر وہ جس میں جد و جہد بھی ہو، جس میں عمل بھی ہو، امید بھی ہو اور اللہ پہ توکل بھی ہو.
وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے. اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے، یعنی اہل ذکر جن کے پاس پہلے سے علم موجود ہے آپ ان سے پوچھ لیں. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے، اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لتبین للناس، یہ ذکر کیوں اتارا ایک بندے کے اوپر. ذکر ایسے کیوں نہیں اتار دیا کہ کوئی فرشتہ جو تھا، فرشتے جبریل علیہ السلام آتے کہیں کسی جگہ قرآن رکھ کے چلے جاتے ہے نا، اور لوگوں کو بتانے کا کوئی طریقہ ہوتا کہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے. بلکہ بندے کے ذریعے ذکر اللہ تعالیٰ کیوں اتارتے ہیں. انزلنا الیک الذکر، آپ کے اوپر نازل کیا ہے. تو یہاں دراصل فریضہ رسالت، ایک اہم فریضہ رسالت کا بیان ہے. رسالت کے اہم فرائض میں سے ایک ہے لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کے اوپر کھول کھول کر اس کی وضاحت، اس کی تفصیلات بتائیں، اس کی عملی شکل بتائیں. لوگ صرف کتاب سے نہیں سمجھتے جب تک کہ کوئی رول ماڈل سامنے نہ ہو. تو آپ اسے پریکٹیکلی کر کے بتائیں، جو باتیں سمجھ نہیں آ رہی ان کی وضاحت کریں. تو یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے، رسالت کے فرائض منصبی میں سے ایک اہم فریضہ ہے. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں دو گروہوں کا رد ہو رہا ہے. ایک گروہ تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ بشر کے رسول ہونے کے ممکن ہے، جو کہتے ہیں کہ کسی انسان کا ذکر کے ساتھ، یعنی کہ انسان جو ہے وہ نہیں آ سکتا، وہ رسول نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان ہی دراصل انسانوں کے لیے رول ماڈل ہو سکتا ہے، اور انسان ہی انسانوں کے ذہن کو، ان کی طبیعت، ان کے مزاج کو، ان کی ضروریات کو سمجھتا ہے، اور وہی بہترین تبیان کر سکتا ہے. بہترین لتبینا، بیان وہی کر سکتا ہے، وضاحت وہی کر سکتا ہے. دوسرا رد اس میں منکرین حدیث کا بھی ہو رہا ہے، جو کہتے ہیں کہ رسول کا کام صرف ایک، وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیثیت صرف ایک ڈاکیا کی تھی. ان کا کام تھا بس وہ اللہ کی طرف سے لا کے انہیں پہنچا دیا، بس یہ حیثیت تھی ان کی. جبکہ قرآن بار بار بتا رہا ہے کہ ان کی حیثیت یہ نہیں تھی، ان کی حیثیت تھی لتبینا، وہ اس کی وضاحت کرتے. جو کچھ ان کی زبان سے نکلتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، یعنی حدیث کی شکل میں، وہ بھی علم وحی ہی کی ایک شکل تھی. وہ وحی خفی تھی، چھپی ہوئی وحی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، بلکہ جو کچھ وہی اللہ تعالیٰ کرتے تھے وہی کہتے تھے. تو جو منکرین حدیث ہیں، جو کہتے ہیں کہ قرآن کو لو، حدیث کے پورے ذخیرے کا انکار کرتے ہیں کہ اس کا ہدایت کے لیے حدیث کا کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہے، تو اس کا بھی اس میں رد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ نے یہ منصب یہ ٹھہرایا تھا کہ وہ تبیین کریں، وہ بیان کریں. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، یا ایسے گوشے میں ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو. او یاخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یعنی اللہ تعالیٰ ایک طرف جب اپنی باتیں بالکل صاف صاف کر کے بتا دیتے ہیں نا، تو پھر کہتے ہیں ایسی عذاب کی باتیں بتاتے ہیں کہ جب تم لوگ بالکل کھلی ہوئی نشانیوں کو نہیں مانتے، سوچتے نہیں ہو، سیریس نہیں ہوتے، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر عذاب ہی تمہیں صحیح کر سکتا ہے. یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لیا، ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو، اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. او یاخذہم علی تخوف فان ربکم لرؤوف الرحیم، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے. جو سائے دائیں بائیں گرتے ہیں، کبھی چھوٹے کبھی بڑے، یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں کہ سورج کے ساتھ زمین کی جو ایک فاصلہ ہے، اس کی جو رفتار ہے، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر دوسرا یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک جو مخلوق ہوتی ہے، کوئی چیز جو سالڈ ہوتی ہے، کوئی چیز وجود رکھتی ہے نا، مخلوق ہوتی ہے نہیں وجود رکھتی ہے، تو اسی کا سایہ ہوتا ہے.
اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا سایہ، ہر چیز مخلوق ہے، اور وہ اسی لیے چونکہ مخلوق ہے تو وہ اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے، تو مخلوق کا کام ہی سجدہ کرنا ہے۔ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں، وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہاں آیت السجدہ ہے، سجدہ کر لیں، پھر ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کو بھی ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ سب مخلوقات جو ہیں وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں، یعنی جو مخلوق ہے اس کو اطاعت ہی زیب دیتی ہے، اس کو سجدہ اور عاجزی ہی زیب دیتی ہے، اور لا یستکبرون، تکبر جو ہے، بڑائی جو ہے، وہ کسی مخلوق کے لیے اس کے مقام اور مرتبے سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچنے کی اور اپنے بہترین عبادت، عاجزی والی عبادت، انکساری والی عبادت، اور خشوع اور خضوع والی اور اخلاص والی عبادت کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کچھ ہم نے آج قرآن کا حصہ اللہ کی توفیق سے پڑھا، سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل میں اور ہمارے کردار میں اس کو اتار دیں اور ہم سے قبول فرما لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔